ہوگا, عبادت کا شوق پیدا ہوگا, علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا, اللہ کا دھیان پیدا ہوگا, آخرت کی فکر بڑھے گی. وہی چیزیں اصل ہیں. خالی سننا سننے کے لیے نہیں, ایک بیان ابھی, ایک صبح, ایک شام کو, کل پرسوں, پھر آخری مجلس اور دعا. سننا سننے کے لیے نہیں ہے, سننا ہے, سمجھنا ہے. سننا ہے اور سمجھنا ہے, اندر اتارنا ہے. اندر اتر جاؤ, اور جب اندر اترے گا تو رنگ بدلے گا, دینی رنگ چڑھے گا. پھر اندر اترے گا تو ہاں, گولی اندر جاتی ہے تو رنگ بدلتا ہے. بخار سے آدمی نکلتا ہے, باہر آتا ہے بخار. جب بغیر بخار کا ہو گیا کہ گولی اندر گئی, گولی نے رنگ دکھایا اپنا, گولی اندر گئی ہے. آدمی 50 گولیاں جیب میں بھر کے 2 دن پڑا رہے, اچھا ہو جائے. بولو نا, 50 گولیاں رکھ دی, میڈیکل اسٹور میں جا کے بیٹھ گیا. کہاں بیٹھ گیا؟ میڈیکل اسٹور میں بیٹھ گیا. اچھا ہو جائے کہ بھائی جو پوری گولیوں سے بھری ہوئی دکان ہے اس میں بیٹھا ہے, پھر بھی اچھا نہیں ہوگا. کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ کہ گولی اثر کرتی ہے کب؟ جب وہ اپنی جگہ پہنچتی ہیں, پھر اللہ کا حکم اس کو ہوتا ہے کب اس کو شفا دے. تو ایسے آدمی دین کی مجلس میں قریب آتا ہے, دھیان جماتا ہے, بات سنتا ہے, نیت کرتا ہے کہ مجھے سننا ہے, اچھا سننا ہے, سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اور پھر یہ اچھی اچھی باتوں کو اوروں کے پاس لے کر جانا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے. تو پھر جیسے آدمی کی نیت ہوگی, اس نیت کے بقدر اللہ پاک اس کو توفیق دے دے گا. تو سنیں گے انشاءاللہ. کون کون سنیں گے؟ پیچھے والے بھی سنیں گے, وہ تو ابھی اپنی جگہ ہی ہیں. ارے آ جاؤ نا بھائی, او بزرگو آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. ذرا اٹھنا شروع کرو, کوئی 2-4 اٹھیں گے تو دوسروں بھی. ہاں ماشاءاللہ, دیکھو یہ اب حرکت ہوئی ہے. آ جاؤ, آ جاؤ. جو پیچھے ہے نا وہ جگہ, اب مجلس کے ساتھ آ جاؤ. ہماری مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. پھر تھوڑا سننا بھی زیادہ فائدہ مند ہوگا, تھوڑا سننا بھی زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا. کہ آگے بڑھے تھے, طلب سے آئے تھے, نیت بنائی تھی, ورنہ پیچھے تو 2 بیٹھیں گے, تیسرا آئے گا اور باتیں شروع ہو جائے گی. تھوڑی دیر 15 منٹ کے بعد وہ فون ہلے گا اپنے آپ اندر سے. مجمع میں آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو پیچھے ہو جائیں گے سارے, چاہے جان کر ہو انجان میں ہو. ماحول میں آدمی آ جاتا ہے تو بہت ساری نیکی کے کام ماحول سے ہوتے, ماحول سے آدمی طاعت کی طرف آتا, پھر دھیرے دھیرے وہ پابند بنتا ہے. پہلے دن سے پابند نہیں ہوتا, شروع میں دھیرے دھیرے وہ پھر آگے بڑھتا ہے, پابند بنتا ہے. اس لیے دین کی باتوں کو دھیان سے سننا ہے, نیت بنا کے سننا ہے. ہاں, خالی آنا جانا اجتماع نہیں ہے. یہ پنڈال کا نام اجتماع نہیں. اجتماع جو ہے وہ ہم لوگوں کے جمع ہونے, اجتماع کے مطلب ہی جمع ہونا. اب وہیں ہم اجتماع میں بکھرے ہوئے ہیں, تو اجتماع ہی نہیں پایا گیا. اجتماع کے کیا معنی ہے؟ بولو نا. اب تو اتنا عام ہوگا کہ گجراتی میں بھی اجتماع لکھتے ہیں. لفظ اجتماع اتنا کہ گجراتی میں بھی اجتماع لکھتے ہیں. تو اتنا عام ہو گیا لفظ اجتماع. تو اللہ کرے کہ ہمارا صحیح اجتماع ہو جائے, تو پھر ایک اجتماع ہدایت کے لیے کافی ہو جائے, آدمی کو ہدایت مل جائے گی. اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ اجتماع میں گئے, زندگی بدل گئی. فلاں جگہ میں ایسے بہت ملتے ہیں کہ غفلت میں تھے. آج ہم لوگ وہاں سے آ رہے ہیں, امریلی ضلع سے, تو وہاں کے ساتھی سنا رہے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ اجتماع میں تھے کہ ہم جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یہ آ سکتا ہے. سوچ نہیں سکتے ہم کہ آدمی بھی اجتماع میں آئے. ایسے ایسے لوگ آئے, پھر وہ متاثر ہوتے ہیں, بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ اجتماع ان کا ذریعہ بن جاتا ہے زندگی بدلنے کا, جہالت سے علم کی طرف آنے, گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے, اور دینی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے. بہت سے ملتے ہیں کہ اجتماع میں آئے, نماز تب سے نہیں چھوٹی. ایک لڑکا ملا تھا وہاں بناسکانٹھا ضلع میں کہ 2017 میں اجتماع میں گیا تھا. پھر بولے تشکیل ہوئی تو جماعت میں بھی گیا,
اور وہ تب سے لے کر آج تک میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی. زندگی بدل گئی کہ اس کا آنا اچھا ہو گیا. اس کا آنا اچھا ہوا. ایک آدمی دواخانے گیا, علاج اچھا کر لیا اس نے کہ تندرست ہو گیا, تندرست ہو گیا. اور ایک بار بار جاتا ہے, صبح یہ ڈاکٹر, شام کو وہ ڈاکٹر, کل یہ ڈاکٹر, لیکن علاج کرتا نہیں ہے. ہوگا علاج اس کا کہ علاج کرتا نہیں, دوائی کھاتا نہیں. ایسے خالی اجتماع کے پنڈال تک آنے کا نام اجتماع نہیں ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا پیچھے کی مجلسوں میں ظہر بعد اثر بعد بھی کہ اجتماع کے اعمال ہیں, دعوت ہیں, تعلیم ہے, ذکر ہیں, عبادت ہیں, خدمت ہیں, کہ آدمی ان کاموں کو اپنی ذات سے قائم کرے, ان کاموں کو کرے. یہ آیا ہوا اجتماع. مجلسیں ہوتی ہیں نمازوں کے بعد تو آدمی دھیان سے بات سنتا ہے. دعوت کی بات ہوتی ہے, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, آخرت کی, جنت کی. ان باتوں کو آدمی سنتا ہے تو پھر وہ باتیں اندر اترتی, اور جب بات اندر اترتی ہے, اپنی جگہ جا رہی ہے, تو پھر یہ بات فائدہ پہنچائے گی. الذین یستمعون القول, وہ لوگ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور کسی کام میں نہیں, نہ رومال سے کھیل رہے ہیں, نہ موبائل ہاتھ میں ہے, نہ بٹن بند کر رہے کھول رہے ہیں, نہ دھیان اور کہیں ہے, پورا دھیان ایک ہی طرف. یستمعون القول یعنی بات کو دھیان سے سنتے ہیں. پورے جسم کو کان بنا دیتے ہیں, پیر سے بھی سنتے ہیں, سر سے بھی سنتے ہیں, خالی کان سے نہیں. یعنی ان کا پورا جسم سننے میں لگا ہوا ہے. الذین یستمعون القول. اور پھر کیا کرتے ہیں, وہ باتوں میں سے اچھی اچھی باتوں کو لے لیتے ہیں. وہ انسان کی طبیعت ہے, جب دھیان سے سنے گا اچھی باتیں اندر جاتی اپنے آپ, آٹومیٹک وہ دروازہ کھل جاتا ہے کہ اندر بات اترتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا, غلط لوگ, وہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ان کی بات مت سنو. کیا سمجھائیں گے؟ ان کو پتا ہے کہ سنیں گے تو سمجھیں گے. سننا اچھا ہوگا تو پھر بات اندر اترتی. اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. شیطان کی تو کوشش یہ رہتی ہے آدمی سنے نہیں, بیچ میں بھٹکا دیتا آدمی, بیٹھے بیٹھے مشغول کر دے گا. کسی کو کچھ خواب آ جائے گا, جاگتے جاگتے ہوتا ہے نا, باتوں میں لگا دیتا, ادھر کی ادھر کی یہاں کی, تو پھر آدمی کی وہ دھیان چلا جاتا اور بات اندر نہیں جاتی. اس لیے ہمیں بیٹھنا بھی سیکھنا ہے, سننا بھی سیکھنا ہے. ہاں یہ بھی چیز ہے. جیسے اسکول میں, مدرسے میں بچے ٹھیک سے نہیں بیٹھتے نا, تو استاد ان کو بیٹھنا سکھا دے, کیسے بیٹھو. ٹھیک سے سنتے نہیں ہیں تو پھر ان کو متوجہ کرتے بار بار کہ سنو, تم یہاں دھیان رکھو. وہ بچے ہوتے ہیں, ان کو تنبیہ بھی ہوتی ہے, کبھی کھڑے کر دیتے ہیں, کبھی ترغیب دیتے ہیں, کبھی ان کو تنبیہ کرتے ہیں. اب ہم کو کون تنبیہ کرے گا؟ کون کرے کہ ہم خود اپنے آپ کو تنبیہ کریں گے؟ کون کرے گا؟ خود کریں گے. تم نفس مانتا نہیں ہے, دو زانو بیٹھیں گے. کیسے بیٹھیں گے؟ کیسے بیٹھیں گے بولو نا. دو زانو એટલે આપણે નમાઝમાં કાયદામાં બેસે ને કે નહીં માનતા है, अब ऐसे ही बैठना है और ध्यान से सुनना है. तो खुद अपने आप को तंबीह करके ध्यान से सुनना है, समझना है और समझ के खुद अमल करना. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ان لوگوں کے لیے. ایسے لوگوں کو حضور نے خوشحالی کی دعا دی. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی, اللہ ایسے لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے. علماء فرماتے ہیں یعنی اللہ ایسے لوگوں کو خوش رکھے. چہرہ تر و تازہ کس کا ہوتا ہے؟ جو خوش ہوتا ہے, کہ جو میری بات کو سنے, پھر اس کو یاد کرے, اس کو محفوظ کر لے. یاد کر کے اس کو فٹ کر دیا, پکا محفوظ کر لے, اور پھر جو انہوں نے سنا ویسا ہی دوسروں کو بھی بتاوے. اللہ ایسے لوگوں کو کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو اللہ خوشحال رکھے, ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی وحفظها ووعاها وأداها كما حفظها وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ فضیلتیں ہیں سننے کی. پھر نیت آدمی نے کی, عمل کی, تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا.
بندہ نیت کرے اور توفیق نہ ہو نہیں ہو. اللہ بڑا مہربان، وہ تو چاہتا ہی ہے بندے عمل کرے. اسی نے تو حکم دیا، فضیلتیں بتائی، خالی حکم دے کے چھوڑ نہیں دیا کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ذکر کرو، دعا مانگو، خرچ کرو، بلکہ ان سارے کاموں پر بڑے بڑے وعدے کیے اللہ نے. جو نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ ذمہ داری لے رہا. کون ذمہ داری لے رہا؟ اللہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے ان کو جنت میں داخل کرے. نماز پڑھنے والوں کو جو نماز پڑھنے کی مشقت اٹھائی تو فری میں نہیں ہے، مفت میں نہیں ہے، بلکہ اس مشقت اٹھانے پر اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے کہ اللہ ان کو اپنی ذمہ داری سے کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. کہ یہ اللہ کی طرف سے فضیلت آئی ہے. جو آدمی گھر سے وضو کر کے آئے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، پاؤ بڑھ جائے گا اس کا. گھر سے وضو کر کے آئے تو ہر قدم پر، اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو جائے گا. کہ جو فرض نماز کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اور آدمی گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو آپ علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، من صلی الصبح، صبح سے مراد کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز. من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی جوابداری میں آ گیا. کس کی جوابداری میں آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بتائی ہے تاکہ لوگ شوق سے کریں، خوشی خوشی آ گئے، بوجھ نہ سمجھے اس کو، بوجھ نہیں، خوشی خوشی آ گیا. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی آدمی صبح صبح ایک آیت قرآن شریف کی پڑھے تو اس کو 100 رکعتیں نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ وہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی افضل ہے ایک آیت آدمی قرآن شریف کی سیکھے. دوسری ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک باب علم کا سیکھے. اپنی زندگی سے متعلق جو علم ہے، طہارت کا علم ہے، نماز عبادت کا علم ہے، معاملات کا علم ہے، معاشرت کا علم ہے، اخلاق کا علم ہے، کوئی آدمی ایک باب علم کا سیکھ لے اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. 1000 رکعت سے زیادہ، تاکہ آدمی شوق سے دین سیکھے، اپنی زندگی کی ضرورت کا علم لے، پھر جہالت کے ساتھ نہ رہے، خالی دوڑ بھاگ نہ کرے. صبح ہوئی اور بٹن دبایا اور چلے ادھر، پھر وہاں سے یہاں آئے، وہاں سے ادھر بھاگ رہے، ادھر سے یہاں آ رہے، وہاں سے سبزی مارکیٹ جا رہے، وہاں سے آفس جا رہے ہیں، وہاں سے دوپہر کو کھانے جا رہے، وہاں سے نکل کر شام کو گھومنے جا رہے، وہاں کے سو گئے. یہ انسانی زندگی ہے؟ کہ انسان تو اللہ کو جانتا ہے، وہ اس کی عبادت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کا علم سیکھتا ہے تاکہ زندگی صحیح گزارے. یہ دوڑ بھاگ کا نام زندگی کی ذمہ داریاں نہیں ہے. وہ تو اگر ہم صحیح زندگی گزارنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ساری دوڑ بھاگ ختم کروا دے گا. ابھی ہر ایک بہت بیزی ہے، فرصت نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، روزوں کا ٹائم نہیں ہے. رمضان آ رہا ہے تو آدمی سوچ رہا ہے روزے کیسے رکھوں گا. جی روزے رکھنے کے لیے تو پیدا کیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تو پیدا کیا ہے، عبادت کے واسطے تو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا. یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ہر وقت عبادت میں ہو. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف نہیں ہے، وہ بنیادی فرائض ہے اسلام کے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں اور عبادت. فرماتے طلب حلال کے لیے نکلنا بھی عبادت. کہ بعد بھی 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہے اور حلال روزی کی طلب میں نکلا ہے
تو اس کا یہ وقت بھی عبادت میں. مزدور کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی. تو اس نے اللہ کے حکم کے خاطر مزدوری کی ہے کہ اس کی ذات کا، گھر والوں کا اللہ نے نفقہ اس کے ذمہ کیا تھا، تو اس واجب ادا کرنے کے واسطے وہ تو گیا. لیکن اس مزدور کو ملے گا جس کی نیت یہ ہے. باقی وہ مزدور کے جس کی نیت میں مزدوری کر کے شام کو ایک بوتل پی جائے گا، وہ شو بھی ملے گا صاحب. اس کی تو نیت ہی بری ہے، اس کی تو نیت ہی بری ہے، حرام کام کرنے کی نیت، پیسہ کما گناہ کرنے کی نیت ہے اس کی تو. لیکن ایک وہ مزدور ہے جو نیت سے نکلا یہاں سے گھر سے کہ میرے ذمہ اللہ کی طرف سے میری اپنے گھر والوں کا نفقہ میرے ذمہ ہے، اس فریضے کی ادائیگی کے واسطے جا رہا. اب وہ راستے میں جائے گا، اذان ہوگی تو اب اس سے پہلے یہ فریضہ آ گیا دوسرا، وہاں جائے گا، پہلے نماز پڑھے گا، پھر کاروبار کرے گا، پھر تجارت کرے گا. اس لیے کہ جس اللہ نے کمانے کو کہا ہے اسی اللہ نے نماز پڑھنے کو بھی کہا ہے. کمانے کا تو بہت سو کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی فرض ہے، اور اچھی بات ہے کہ آدمی خود اپنی روزی کماوے، کسی پر بوجھ نہ بنے، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری پوری کریں، کہ اچھی صفت ہے، خوبی ہے، خرابی نہیں ہے، وہ خوبی ہے آدمی کی. لیکن اس خوبی کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ بھی یاد رہے کہ جس اللہ نے کمانے کو کہا ہے اسی اللہ نے نماز پڑھنے کو بھی کہا. تو جب اللہ کا حکم آئے گا مؤذن کے ذریعے سے اذان کے ساتھ تو اب حکم بدل جائے گا. اب حکم کیا ہو جائے گا کہ ابھی حکم بدلا ہے. اب دکان پر نہیں ہوگا وہ، اب وہ تجارت پر نہیں ہوگا، اب ملازمت پر نہیں ہوگا، اب مزدوری پر نہیں ہوگا. اب کہاں ہوگا؟ اب کہاں ہوگا آدمی؟ عبادت پر ہوگا. جب آدمی زندگی کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ ضرورتوں کے لیے جو زیادہ دوڑ بھاگ ہو گئی اس زمانے میں، اللہ اس سے نجات دے گا. کیسے نجات دے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ فرما رہے ہیں جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دے گا. یہ ساری دوڑ بھاگ کس کی ہے؟ یہ تنگی ہے، تنگی ہے، جو ہے اس میں پورا ہی نہیں ہو رہا. تو پھر آدمی کو دوڑ بھاگ کرنی پڑ رہی ہے زیادہ، یہاں وہاں، اور پھر شہر سے نکل کر دوسرے شہر جا رہا ہے، کوئی احمد آباد جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، اور پتہ نہیں آگے کہاں کہاں تک جا رہے ہیں، سمندر پار. حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سعادت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو وطن میں روزی ملی. انسان کی سعادت ہے کہ کہاں روزی ملی ہے؟ وطن کی روزی. اور نیک بیوی فضائل صدقات میں کسی جگہ ہے، وطن میں روزی اور نیک بیوی اور کشادہ مکان. ضرورت ہے آدمی کے اندر آسانی سے. ایک تو یہ ہے کہ کیسی تنگی ہے گھروں میں. دیکھو جب زندگیوں سے ایمان اور اعمال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے نکلے تو باوجود مال اور پیسوں کے، ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اس کے پاس اپنی باپ دادا کی زمین جاگیر ہے گاؤں میں، اور وہ آدمی شہر میں فلیٹ میں رہتا ہے. کیسے رہتا ہے؟ اور گاؤں میں آ کے فخر کرتا ہے کہ ہمارا 2 کروڑ کا فلیٹ ہے. کتنے کروڑ کا ہے؟ کہ جس میں مہمان آ جائے تو اس کے لیے کمرہ بھی نہیں ہے، اور 2 کروڑ روپے کا ہے وہ، کہ فخر ہو گیا وہ. اور تنگی ہے اس میں. کیا ہے؟ تنگی ہے. جب صحیح زندگی کا رخ زندگیوں سے نکلتا ہے تو پھر آدمی کو ایسی الٹی سوچتی ہے. ایسی سوچتی ہے الٹی کہ چھوٹی جگہ پر آدمی ہوگا، سکون سے رہے گا، ماحول بھی صاف ستھرا ہوگا، ہوا بھی صاف ستھری ملے گی. اور پالوشن جس کو کہتے ہیں نا آج کل، پالوشن وہ کہاں ہوتا ہے؟ پالوشن دیہات میں ہوتا ہے. بولو نا، چھوٹی جگہوں میں پالوشن ہوتا ہے کہ وہاں نہیں ہے. آلودگی، فضا کی آلودگی. تو چھوٹی جگہ تو صاف ستھری ہوا ہے، صاف ستھرا پانی ہے، صاف ستھری چیزیں ہیں، ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں. لیکن برکت نہیں ہے زندگی میں. کیا نہیں ہے؟ تو آدمی دوڑ بھاگ کر رہا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں وہی رفتار ایک آدمی کی بنی ہوئی ہے. بس اپنی ضرورتوں میں ایسا الجھا ہوا ہے، ایسا الجھا ہوا ہے کہ وہ ضرورتیں ہی پوری ہو کر نہیں دے رہی. ابھی تو ناشتہ ختم نہیں ہوا کہ دوپہر کا کھانا آ گیا.
ابھی تو ہضم بھی نہیں ہوا ہے کہ رات کا کھانا شام کا ناشتہ ہے، پھر وہ ابھی تو فارغ نہیں ہوئے شام کا کھانا ہے. ایسے الجھے ضرورتوں میں. ابھی تو ایک کپڑا پہن کے اتارا نہیں کہ دوسرے کا شوق پیدا ہو گیا. ابھی تو ایک جوڑی کپڑے پھٹے نہیں ہے کہ دوسرے جوڑی نئے مارکیٹ میں آ گئے. اور آدمی انہی ضروریات میں الجھ گیا اس وقت انسان، اور زندگی کا مقصد بھول گیا. تو ضرورتوں کی پورا کرنے کے واسطے اس نے زمین پر محنت کر کے زمین کھودی، اندر سے سونا نکالا، چاندی نکالا، پیٹرول نکالا، ڈیزل نکالا، تیل نکالا، پتہ نہیں کیا کیا نکال لایا. اور فضاؤں پر محنت کر کے جو ہے ہواؤں کو بھی اس نے کنٹرول میں کیا، اور اوپر جا کے سورج کی شعاؤں کو بھی پکڑ کے لے آیا، اور سولار میں اس کو بھی بند کر دیا، اور رات کے اندھیرے میں اجالا کر دیا. لیکن اپنی زندگی کے اندھیرے میں اجالا، زندگی میں اندھیرا ہے. زندگی کا اندھیرا دور کر نہ سکا. پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالا اس نے، کروڑوں کی جائیداد بنائی، لیکن بچے اپنے سنبھال نہیں پایا، خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا، بیوی کو نہیں سنبھال پایا، دنیا پر قابو کر لیا اس نے، 100 نوکروں کو اس نے کنٹرول کر لیا، لیکن 2 بچے قابو نہیں کر پایا. اس لیے کہ اس نے ساری طاقت اسی پر لگائی، دنیا پر، مٹی پر، لوہے پر، لکڑے پر. یہ تو چیزوں کی ترقی ہے، انسان کی تھوڑی ترقی. ابھی کہیں بھائی انسان بہت آگے نکل گیا ہے، انسان بہت ترقی کر گیا ہے، کہ انسان تو بہت پیچھے آ گیا، بہت پیچھے آ گیا. وہ اتنی ساری ترقی کے بعد بھی وہ سکون نہیں لے پایا. جو سکون اللہ کی یاد میں تھا اس کو الجھا دیا گیا سنگیت میں. اس کو یہ بتایا کہ ذرا تم سانگ سنو گے، سنگیت سنو گے، تمہارے دل کو مزہ ملے گا، اور ذرا گھومو گے، پھرو گے، انجوائے کرو گے. کیا انجوائے کرے گا کہ دل برباد کر کے رکھ دیا، دل کی دنیا اجاڑ کے رکھ دی، اور زندگی اندھیروں میں آ گئی. کہ باہر تو قمقمے جل گئے، اندھیری راتیں روشن ہو گئی. اندھیری رات میں پورا محلہ روشن ہے، اسٹریٹ لائٹیں لگ گئی ہیں، اور شہر کے شہر چمک رہے ہیں. لیکن بڑے بڑے بنگلوں میں، کمروں میں، فلیٹوں میں، اپارٹمنٹوں میں جو سوئے ہیں ان کے دلوں میں اندھیرا دور نہیں ہوا ہے. وہ دلوں کا اندھیرا بڑھ رہا ہے. پھر وہ اندھیرے نفرتوں میں بدلے. بیوی کے دل میں شوہر کی نفرت بیٹھ گئی، اور شوہر کے دل میں بیوی کی نفرت بیٹھ گئی، اسی دنیا کے خاطر، اسی مال کے خاطر. ان کو یہ سمجھایا تھا کہ تمہارے دلوں کا سکون مال میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، تمہارے دلوں کا سکون سونے چاندی کے زیوروں میں نہیں ہے. اس عورت کو یہ نہیں سمجھایا گیا ہے، چاہے زندگی اس کی دوبھر ہو جائے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے کہ میرا سکون جو ہے 25-50 تولے سونے میں. تو وہ سونا حاصل کرنے کے خاطر وہ اپنی زندگی نہیں بنا پائی، وہ اپنے حسن جمال سنوارنے کے خاطر وہ اپنی زندگی نہیں بنا پائی. اس کو الجھا دیا گیا، اس کو الجھا دیا گیا حسن کے نام پر، خوبصورتی کے نام پر اس کو الجھا دیا گیا، مس ورلڈ بننے کے نام پر اس کو الجھا دیا اسی میں، اسی کی فکر میں، اسی کے چکر میں، اور اس کے دل کا سکون ختم ہو گیا. اللہ نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ انسانوں کی رہبری کریں، ان کو سمجھاوے، بتاوے کہ تمہارے فائدے کی چیز کیا ہے، نفع کی چیز کیا ہے، نقصان کی چیز کیا ہے. اس لیے کہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے، 1 نمبر کا جاہل. نمبر 1 جاہل کون پیدا ہوا؟ 1 نمبر کا بکری کا بچہ. جو بکری بچہ پیدا ہوتے ہی چند منٹوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ اپنی ماں کے تھن تلاش کر لاتا ہے، دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. اور انسان کا بچہ کب چلتا ہے؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، بیٹھتا بھی نہیں. اگر وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کو بھوک لگی ہے تو جا سکے گا، جب تک کہ اس کی ماں اس کو اٹھا کر گود میں لے کر اور پھر اس کو بالکل چھاتی سے قریب کرے گا، تب جا کے وہ بھی کتنے دنوں میں سیکھتا ہے وہ بھی، کہ نمبر 1 جاہل پیدا ہوا ہے. نبیوں کو بھیجا تھا کہ اس کو علم دے، اس کو زندگی کا طریقہ بتا دے.
کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، لیکن وہ تعلیم اس نے لی نہیں اور الجھ گیا، وہ زندگی برباد کر بیٹھا۔ راستہ اسی کا وہی ہے، آپ نے وہی فرمایا تھا، آپ نے وہی کہا تھا کہ جب تک واپس یہ دین کی طرف، دین کی جوہد کی طرف نہیں آئیں گے وہاں تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، کہ واپس وہیں آنا ہوگا، کہ محنت کر کے زندگی میں دین لایا جاوے، ایمان بنایا جاوے، تو سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دنیا میں سکون سے رہنے کا ذریعہ ایمان، بے ایمان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے، اور جتنا کمزور ایمان ہوگا اتنا آدمی پریشان ہوگا، اور جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا آدمی جو ہے خوشحال ہوگا، چاہے اس کے جیب میں روپیہ نہیں ہوگا، کھانے کو دانا نہیں ہوگا اس کے پاس۔ حضرت بلال کے پاس کھانے کا دانا نہیں تھا، فاقے تھے، قید میں تھے، ظلم ستم جھیل رہے تھے، ان کو ریت پر لٹا دیتے، گرم ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے، ان کوڑوں سے مارتے تھے، ان ایمان چھوڑ دو، لیکن وہ ایمان کا مزہ چکھے ہوئے تھا۔ جیسے چھوٹا بچہ ہو نا، ہاتھ میں 100 کی نوٹ پکڑ لیا ہے اس نے، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو چھڑاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، چھوڑتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، چھوڑتا ہے وہ؟ جب سامنے والا آدمی اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کی مٹھی کھول لیتا ہے تب، ورنہ وہ کھول کے دیتا ہے نہیں، کیونکہ اس نے مزہ چکھا ہے، اس سے بسکٹ ملتی ہیں، ٹافی ملتی ہیں، چاکلیٹ ملتا ہے، تو چھوڑتا ہے ہاتھ میں سے۔ ایسے جنہوں نے ایمان کا مزہ چکھا ہے وہ ایمان کبھی نہیں چھوڑ سکتے، نہ مال کے واسطے، نہ دولت کے واسطے، نہ زمین کے واسطے، نہ جاگیر کے واسطے، نہ لڑکی کے واسطے، نہ لڑکے کے واسطے، وہ کبھی ایمان نہیں چھوڑ سکتے، کہ ایمان کا مزہ چکھا ہے، کہ ایمان میں راحت ہے، عافیت ہے، عزت ہے، دنیا کی کامیابی اسی میں ہے، اور ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی بغیر ایمان کے ممکن نہیں ہے۔ وہی اس کا بنیادی ذریعہ ہے، وہی اصل اساس ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں رہا، سب پورا ہو گیا۔ جیسے روح نہیں رہی تو اب کیا رہا؟ ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سر بھی ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن روح ہی نکل گئی ہے تو کہ اب یہ میت ہے، مردہ ہے۔ ایسے ایمان ہی ہاتھ میں نہ رہا، آدمی نے بے ایمانی کر دی ہے، ایمان ہی چلا گیا اس کا، ایسا بول بولا ہے، ایسا کام کر ڈالا ہے اس، تو پھر آدمی چوکنا رہے گا اپنے ایمان کے واسطے، کسی حال میں ایمان نہیں دے گا۔ سب کچھ جا سکتا، ایمان نہیں جا سکتا، سب کچھ جا سکتا ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا نا شاید حضرت معاذ کو، یہی کہا تھا نا کہ چاہے تجھے جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اب اللہ کے ایک ہونے کے اقرار پر باقی رہے۔ یہ سب سے بڑی عظیمت کی چیز ہے کہ آدمی اپنے دین پر جمع ہوا۔ چل جائے کہ آدمی چاہتوں کی لالچ میں ایمان چھوڑ دے، ایک تو مجبوری ہے، اس کے احکام ہوتے ہیں، مسائل ہے اس کے فقہ میں، اور ایک یہ ہے کہ آدمی چاہتوں کے واسطے چھوڑ دے، کمانے کے واسطے بے ایمانی کرا دے، دو پیسوں کے واسطے جھوٹ بولے، اور آدمی دوستوں کے واسطے نماز چھوڑ دے، جو ایمان کو زد پہنچانے والی چیز ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اثر ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ تو آدمی اس کے خاطر ایسا کرے گا، اپنی چاہت کے خاطر، مال کے خاطر، دو پیسوں کے خاطر۔ ایمان کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے دو پیسے میں آدمی بیچ دیتا ہے، جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، دو پیسے میں آدمی ایمان دے دیتا ہے، اپنے خاندان کی حمایت میں آدمی ایمان بیچ دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے منع کیا کہ کسی کی محبت میں بھی آدمی ایسا نہ کرے، اور کسی کی عداوت میں بھی ایسا نہ کرے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، کہ کسی سے عداوت ہے تو اس عداوت کے خاطر آدمی ایسا کام کرے جس سے ایمان ہاتھ سے چلا جائے، یا غلط کام کرے، آدمی جھوٹ بولے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان اندر جڑ پکڑتا ہے تو آدمی کو ایسی سمجھ آتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے ایمان خراب ہوگا، اس سے آخرت برباد ہو جائے گی، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آدمی کو یہ سمجھ ملتی ہے، اور یہ سمجھ نہیں ہوتی تو آدمی چلتے پھرتے کرتا رہتا ہے جو کرنا ہوتا، یہ کوئی سمجھ ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ انتہائی درجے کی جہالت
اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء علیہم السلام کو ایمان دیا وہاں علم دیا، علم دے کر بھیجا ان کو، سارے نبیوں کو علم، اور سب سے زیادہ علم ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا، پوری زندگی کا طریقہ سمجھایا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے۔ چپ رہنا کا بھی سکھایا کہ اب چپ رہیں، کچھ نہ بولیں، غصے کی حالت میں ہو مت بولو، الٹا سیدھا بول جاؤ گے، کسی کو بے وجہ گالی دے دو گے، لعنت ملامت کر دو گے، غلط بات کہہ جاؤ گے، خاموش رہو۔ اس گواہی دینے کا وقت ہے کہ اب بولو، چھپاؤ مت اس کو، کیونکہ کسی کے اور ظلم ہوگا یا اسی سے انصاف ہوگا۔ اب اس میں کسی کی رعایت نہیں ہوگی، کیونکہ سامنے باپ ہے، باپ کے خلاف دینی پڑ رہی ہے تو آدمی فرمانے کہ بھائی نہیں، صحیح بات نہیں چھپاؤں گا، صحیح بات ہے، آدمی وہاں جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک ملک میں ایک جماعت جا کر آئی، انہوں نے کارگزاری سنائی، وہ ایک بات انہوں نے کہی کہ وہاں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا، آج بھی کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ ہم لوگوں نے بہت اس کا تجربہ کیا کہ سب لوگ سچ بولتے ہیں۔ پھر ایک مثال دی کہ ایک مرتبہ ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس گناہ میں اس پر کیس بن گیا اور اس کا کیس چل پڑا۔ اب اس میں جو مین گواہی تھی، وہ اس کی بیوی کی تھی۔ اگر وہ گواہی میں کہے کہ اس نے نہیں کیا ہے تو بری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ اس نے کیا ہے تو اس کو سزا ہوتی۔ تو اس آدمی نے، وہ اس ملک کا نہیں تھا، وہ دوسرے ملک کا تھا، وہاں بسا تھا، لیکن اس نے شادی وہاں کی تھی۔ اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ تم کو آنا ہے، وہاں آنا پڑے گا، اور تم کو ایسا کہنا ہے، یہ مت کہنا، ایسا کہنا، ایسا کہنا، ایسا بہت اس نے پڑھایا اس کو اچھی طریقے سے۔ اور پھر گئے وہاں پر، جب کورٹ میں اس کو پوچھا اس کی بیوی کو کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے سچی حقیقت بتا دی، جو صحیح بات تھی بتا، اور اسی پر اس کے شوہر کو سزا ہو گئی۔ تو اس کے شوہر نے اس کو کہا کہ میں نے تجھ کو پہلے سے سمجھایا تھا سب، ایسا مت بولنا، ایسا بولنا۔ تو اس نے کہا آپ نے جو سمجھایا تھا نا، ایسا بولنا مجھے آتا ہی نہیں ہے، ایسا بولنا مجھے، یعنی جھوٹ بولنا مجھے آتا ہی نہیں ہے، میں نے کبھی بولا ہی نہیں ہے جھوٹ، کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، کیسے بول سکتے ہو؟ اس نے کہا اتنی بڑی مجھے سزا ہو گئی تیری وجہ سے۔ بولے جو تھا وہ تو میں نے بتایا ہے، حق بتایا ہے، میں نے سچ بتایا، غلط تھوڑا بتایا۔ ہم 4 8 آنے کے خاطر پتہ نہیں کتنا بول دیتے ہیں کہ بھائی کا مسئلہ ہے، بہن کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے سے ایمان پر کیا زد پڑے گی، جو چیز اللہ نے منع کیا ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ تو آدمی لعنت لے گا، بھائی ناراض ہو جائے 10 بار ہو جائے، ابا ہو جائے تو 10 بار ہو جائے، آدمی 1 2 لاکھ روپے کا ان کا قرضہ لیتا ہے اپنے ذمے، ارے بولو نا بھائی، ابا کا قرضہ ہو گیا اور قرض مانگنے بھائی تمہارے ابا کا ہے ہم کو دو، تو دل لے گا کوئی؟ دیتا ہی کوئی کہ بھائی تم نے ان سے معاملہ ہم سے تھوڑا کیا۔ پھر بہت مانگے تو کہتے ہم کو پوچھنے آئے تھے تم، 1 لاکھ کا قرضہ لینے تیار نہیں ہے، اور ابا کی وجہ سے آدمی لعنت لے لے گا۔ باپ کی حمایت میں، بھائی کی حمایت، اس لیے کہ جہالت، پتہ نہیں آدمی کہ اس جھوٹ کی وجہ سے کتنی بڑی لعنت میرے اوپر آئی، خدا کی لعنت ہوگی۔ تو پھر آدمی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ سچائی نجات دیتی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی آدمی کو نفع دے گی، نجات دے گی، اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کرے، آج نہیں تو کل۔ جھوٹ چھپتا نہیں ہے، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، آج نہیں تو کل پکڑا جائے، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور پھر ایک جھوٹ کو ثابت کر دبانے کے لیے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، وہ الگ۔ اور آدمی سچ بولا ہے تو حدیث میں ہے الصدق ینجی، کہ سچائی آدمی کو نجات دے گی، یہ حضور کا فرمان ہے۔
آپ سچوں کے سچے ہیں. آپ یہ فرما رہے کہ آدمی سچ بولے, جھوٹ نہ بولے, آدمی زنا نہ کرے. لا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انہ کان فاحشہ, بہت بری چیز ہے یہ, کہ اس کے قریب بھی نہ جاوے آدمی. ایمان کو زد پہنچاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا, بھی آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے باہر, معلق ہو جاتا ہے. اتنا بڑا جرم ہے. پھر جب وہ زنا کر لیتا پھر واپس آتا. ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے. آدمی کو جب اس کا شعور ہوگا, احساس ہوگا, تو آدمی چاہتوں کے خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. اپنی چاہتیں پوری کرنے کے خاطر گناہ نہیں کرے گا, گناہ سے بچے گا. اور ایسے ماحول میں رہے گا کہ جہاں آدمی گناہ نہ کرے. جیسے گرمی ہوتی ہے تو آدمی ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں گرمی نہ لگے, پنکھے میں آ جاتا ہے, چھاؤں میں آ جاتا ہے, اور مزید آدمی کے پاس انتظام ہے تو اے سی میں چلا جاتا ہے کہ ذرا بھی گرمی نہ لگے. ایسے پھر جیسے جیسے آدمی کے اندر شعور آئے گا, ایمان اندر جڑ پکڑے گا, تو پھر آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. چوری سے بچائے گا, جھوٹ سے بچائے گا, سود سے بچائے گا, زنا سے بچائے گا اپنے آپ, کسی کی غیبت کرنے سے بچائے گا, کسی پر الزام لگانے سے, کسی کی برائی کرنے سے آدمی بچائے گا, ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے گا. جب آدمی کو شعور آیا, احساس آیا ہے, جیسے اس آدمی کو شعور آیا کہ گرمی لگ رہی ہے, دھوپ لگ رہی ہے. بچوں کو یہ شعور نہیں ہوتا, دھوپ میں بھی کھیلتے رہتے. ارے کھیلتے ہیں, ان کے ماں باپ بلاتے, ارے بھائی آ جاؤ, بہت دھوپ ہے, کھیلنا اچھا نہیں ہے, لو لگ جائے گی. لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے اس کا, وہ کھیلتے رہتے ہیں. اور جیسے جیسے آدمی کو شعور آتا ہے تو دھیرے دھیرے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے. پھر جب بہت زیادہ جو شعور والے لوگ ہیں, بڑے بوڑھے, تو بہت احتیاط کرتے ہیں. گرمی کے موسم میں بہت احتیاط, ان کو پورا شعور ہے کہ یہ گرمی نقصان پہنچائے گی, یہ سردی نقصان پہنچائے گی. بڑے بوڑھے سب سے پہلے سویٹر پہن لیتے, بڑھاپے میں لگتی بھی ہیں لیکن وہ آگے سے انتظام کر لیتے. اور جوانی میں شعور کم ہوتا ہے تو جوان ویسے ہی پھرتے رہتے سردی میں. یہ شعور کمی ہے, شعور کی کمی ہے. ایسے جب دین کا جو شعور آدمی کو ہونا چاہیے اس کی کمی ہوتی ہے تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا. دوستوں کے خاطر آدمی گناہ کرتا ہے, بھائی کے خاطر جھوٹ بولے گا, بہن کی حمایت میں آدمی بہنوئی سے لڑے گا, اس کے خاندان والوں سے لڑے گا, غلط حمایت کرے گا. یہ ساری جہالت, ساری جہالت, یہ جہالت دور کرنی ہے ہمیں. یہ اصل ایجوکیشن ہے. ابھی نعرہ لگا نا سب جگہ ایجوکیشن کا, ایجوکیشن کا. تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم, تعلیم سے تو شروعات ہوئی ہے. اقرا سے تو کہاں گیا, پڑھیے, اقرا بسم ربک الذی خلق, یہی سے ابتدا ہوئی ہے وحی کی. شروعات یہاں سے کہا کہ پڑھیے, تعلیم لیجئے, علم حاصل کیجئے, شعور بیدار کیجئے, جہالت دور کیجئے. لیکن یہ علم ہے یہ کہ جو آدمی کے ایمان کو محفوظ کرے, جو علم آدمی کو اللہ کا بندہ بناوے, اللہ کی پہچان کراوے, جو علم آدمی کو سچا پکا انسان بناوے, اچھا مسلمان بناوے, وہ بنیادی علم ہے جو لینا ہے, بچوں کو دینا ہے. یہ پہلا علم ہے. اس کے بعد ضرورتوں کا علم ہے. اس کے بعد ہے کہ جس سے ضرورت زندگی کا تعلق ہے, جس سے کمائی کا, روزگار کا, روزی روٹی کا, وہ نمبر 2 کا علم ہے. اس میں کمی رہ گئی چل جائے گی, نبھ جائے گا. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے ارب پتی بزنس مین جو ہیں وہ انگوٹھا چھاپ ہے بہت سارے, 5 6 7 8 پڑے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس 250 400 500 آدمی کام. دیکھیں جتنے بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں نا, ان سے جا کر پوچھو کتنا پڑھے, اور ان کے پاس کام کرنے والے CA ہیں, BCom ہے, MBA ہے. تو اس میں کمی ہوگی چل جائے گا. ضرورت زندگی آدمی اور راستے سے پوری کر لے گا جہاں اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. آدمی دکان کھول لے گا, کرانے کی دکان کر لے گا, سبزی کی دکان کھول لے گا. آدمی لوہے لکڑے کا دھندا کر لے گا جس میں آدمی کو زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت, تجارت میں زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے.
ताजिर के वहां नौकरी करने के लिए MBA बनना पड़ता है, किसी बिजनेसमैन के वहां, किसी बड़ी फैक्ट्री में, कंपनी में जॉब के लिए आदमी को बड़ी तालीम की जरूरत पड़ती है, वरना बुनियादी जरूरतें जो इंसान की है वो आसानी से पूरी हो जाती है तिजारत के रास्ते से। फिर जमाने की जरूरत है, आदमी तालीम, कोई हरज नहीं है, आदमी जबान भी सीखे, कोई हरज नहीं, कंप्यूटर सीखे, कोई हरज नहीं, लेकिन ईमान नहीं सीखा है, कंप्यूटर सीख लिया है तो उस कंप्यूटर से देहरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देहरिया बनेगा ये बच्चा। ईमान नहीं सीखा है और उसको कंप्यूटर बता दिया है तो अभी वो कंप्यूटर के रास्ते से पता नहीं कहां से कहां जाएगा। वो देहरियत इस्लाम के नाम पर देहरियत लेकर आएगा, ये सुन्नत के नाम पर बिदत लेकर आएगा, ये इल्म के नाम पर जहालत लेकर आएगा, ये हिदायत के नाम पर गुमराही लेकर आएगा, क्योंकि उसने ईमान नहीं बनाया है, हुजूर वाला इल्म नहीं लिया है। तो फिर वो वहां से क्या क्या लेकर आएगा उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसलिए हुजूर के जरिए से इस इल्म को चलाया गया, पढ़ाया गया ऐसी जगह पर जहां पढ़ने का रिवाज ही नहीं था, उम्मी लोग थे अक्सर। लेकिन जब आप वो इल्म लेकर आए और आपने उस इल्म पर काम किया, लोगों को सिखाया पेशाब करने का तरीका, ये इल्म है कि पेशाब कैसे करना है, कहां करना है, कोड़ा कहां डालना है, ये इल्म है कि कचरा घर का निकलता है कहां डालना है। अभी देखे रास्तों पर, सड़कों पर, सब जगह मोहल्लों में कोड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, सब्जी पड़ी है, सालन पड़ा है, चावल पड़े हैं, गली गली मोहल्ले में कोड़ा बना हुआ है। और उस मोहल्ले में SSC पास बस रहे, HSC पास बस रहे कि जिन्होंने SSC तक पढ़ा है, HSC तक पढ़ा हुआ है और पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, लेकिन वहां बाहर कचरा है, कोड़ा है, करकट है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा था कि अपने आंगनों को साफ रखो। आपने इल्म सिखाया कि अपने आंगनों को साफ रखो। घर तो बहुत दूर है, अभी तो आंगन है, तो घर को कितना साफ रखने होगा, घर को कितना साफ रखना होगा। आपने अपनी अमली जिंदगी से खुद आप साफ सुथरे रहते थे, असबाब कम थे। मदीने में इब्तिदाई दौर में तो पानी की बहुत किल्लत, तो लोग गुस्ल नहीं करते थे इब्तिदा में। तो जुमा के दिन गुस्ल को वाजिब करार दिया गया फिर कि जो भी जुमा का दिन जो है हर मुसलमान को गुस्ल करना पड़ेगा, जरूरी। फिर बाद में जब लोगों में पानी की वो हुआ, फरावानी हुई और फिर उसके बाद लोगों में उसका गुस्ल का रिवाज आम हो गया, फिर उसके बाद जुमा के दिन के गुस्ल को सुन्नत कर दिया। आपने इसका हुक्म दिया कि साफ सुथरा रहे लोग, चाहे पानी की किल्लत है, लेकिन पानी की किल्लत में भी आदमी गंदे न रहे, साफ सुथरे रहे, कपड़े साफ सुथरे पहने। कि ये तालीम है इस्लाम की, जो बुनियादी तालीम कि बच्चों को ये तालीम कि बच्चे साफ सुथरे हों, उनके कपड़े अच्छे हों। अच्छों से वो नहीं है कि रोज महंगे महंगे कपड़े उनको रेडीमेड जाकर पता नहीं कैसे कैसे उनको पहना दिया जाए, कि ये समझदारी नहीं है। इस आदमी की समझदारी की अलामत है। समझदार वो है जो जिंदगी का हर काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर करता है, ये सबसे बड़ा समझदार है। यही समझदारी का मेयार, बाकी और कोई मेयार नहीं है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझदारी का सबूत दिया तो उन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर का इत्तिबा किया। हज़रत उमर ने समझदारी का सबूत दिया, पूरी खिलाफत का निजाम चलाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलाया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने समझदारी का सबूत दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा किया। ऐसे हर जमाने में जो बड़ा समझदार होता था वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतना ही ज्यादा इत्तिबा करता था, जिसका हुक्म दिया हुआ है कि जिंदगी के सारे कामों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पर जिंदगी को लाया जावे, सारे कामों को आपके तरीके पर किया जावे और इस यकीन के साथ किया जावे कि अल्लाह ताला हमें इस तरीके से ही कामयाब करेगा। आपको अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना बनाया है, आपके तरीके में कामयाबी है। फिर आपकी तरह चलेंगे, आपकी तरह पहनेंगे, आपकी तरह रहेंगे, आपकी तरह बोलेंगे, आपकी तरह हंसेंगे, ये सारे कामों में आपका इत्तिबा करेंगे।
کہ کسی نہ کسی کا اتباع کرتے ہیں لوگ، ہر ایک کسی نہ کسی کا کرتے ہیں، اسی کی طرح چلتے ہیں، اسی کی طرح کھاتے ہیں، اسی کی طرح سوتے ہیں، اسی جیسے کپڑے پہنتے ہیں، کہ جس سے محبت دل میں ہوتی ہے آدمی اس کے پیچھے جاتا ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آئیڈیل بنا رہے ہیں جو انجام میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے ملیں گے کہ جن کو لوگوں نے آئیڈیل بنایا تھا اور وہ تنگ آ کر خودکشی کر کے چلا گیا۔ اگر وہ خود کامیاب ہوتا تو خودکشی کرتا ہوں، اس کے بچوں نے خودکشی کر لی، کسی کی بیوی نے خودکشی کر لی، جس کا لوگ اتباع کر رہے ہیں، اگر اس کی زندگی کامیاب ہوتی تو اس کی بیوی خودکشی نہ کرتی، اس کا بیٹا خودکشی نہ کرتا، وہ خود خودکشی نہ کرتا۔ یہ انجام بتا رہا ہے کہ ناکام، یہ فیل ہے۔ بڑھاپے میں وہ خود بتا رہا ہے کہ میں فیل ہو گیا، میں نے سارے کام کیے لیکن میری کوئی قدر نہیں ہوئی، یہ فیل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، امت کے تمام طبقات کے لیے، امیروں کے لیے، فقیروں کے لیے، مالداروں کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، ان پڑھوں کے لیے، سب کے لیے نمونہ ہے کہ آپ ایک بہترین زندگی گزار کر گئے دنیا سے۔ آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ نے بہترین زندگی گزاری، جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کا پروانہ دیا، اپنی رضا کا پروانہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پھر آگے دروازہ کھلا رکھا، والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو لوگ بھی ان کا اتباع کریں گے، جو لوگ ان کے راستے پر چلیں گے، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے، تو دنیا میں خوشگوار زندگی ملے گی۔ پریشانیاں، مصیبتیں، حالات، اس کو دور کرنے کا یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے کہ جس سے آدمی پرسکون زندگی گزارے، اور یہ جو جنجال ہے زندگی کا اس میں سے باہر آوے۔ ہاں، اس میں سے باہر آوے۔ ہم جن چیزوں کو دیکھ کر ادھر جا رہے ہیں، وہ راستہ وہ کامیابی کا نہیں ہو، تو گجراتی میں کہاوت ہے نا، ڈونگرا دور تھی رڑیامنا، کہ وہ سب دور سے نظر آ رہا ہے اسکرینوں پر۔ جا کر پوچھے، کندھے پر ہاتھ رکھے، جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ، کہ وہ زندگی کا نظام ختم کر چکے، وہ اب وہ حیوانوں سے اوپر جا چکے ہیں، حیوانوں سے اوپر جا چکے ہیں۔ انہوں نے جو نظام زندگی قائم کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے تو جو اللہ تعالیٰ نے کنبہ بنایا تھا انسان کا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ کنبہ بنایا، ایک مرد عورت سے ایک نسل سلسلہ چلایا، ماں اور باپ پہلے دن سے شروعات اس طرح سے ہوئی انسانیت کی۔ آج وہ پٹکتے 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 وہاں پہنچے ہیں کہ اب وہ میاں بیوی بننے کوئی راضی نہیں، تو ماں باپ کیسے بنیں گے؟ میاں بیوی سے تو سلسلہ چلا ہے انسانی نسل کا، حضرت آدم و حوا علیہم السلام سے، ان سے تو سلسلہ چلا ہے۔ اب وہ اس نتیجے پر آئے ہیں کہ وہ میاں بیوی بننے کوئی راضی نہیں ہے، تو ماں باپ کیسے بنیں گے؟ یہ جہالت کے اندھیرے ہیں۔ جب آدمی کسی اندھیرے میں پٹکتا ہے تو پٹکتے 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 وہ کہاں جاتا ہے اس کو خود کو پتا نہیں ہوتا۔ وہ تو کوئی کرن آ جاوے، کوئی روشنی مل جائے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ کہاں آیا ہے۔ یہ جہالت کا اندھیرا ہے۔ جو نبیوں کی تعلیم سے دور ہوگا یہی انجام ہوگا، یہی ہوگا، ہر زمانے میں یہ ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جو کام کیا آج وہ شروع کیا انہوں نے، اور اب اس کے دنیا میں داعی بنے ہیں وہ، کہ میاں بیوی کا سلسلہ ختم کر دے۔ وہ پہلے انہوں نے نکاح ختم کیا، بیزار ہو گئے کہ نکاح نہیں کریں گے ہم، جہاں مرضی ہوگی جس لڑکی سے دوستی کر لیں گے، جس لڑکے سے کریں گے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال رہیں گے، پھر بدل دیں گے۔ اب وہ اس نتیجے پر آئے کہ لڑکی سے بھی کیوں دوستی کرے، 2 لڑکے ہی رہے ساتھ میں، 2 لڑکیاں ہی ساتھ میں رہے، اور اس کے دائی ہیں وہ، اس کے علمبردار پھرے، اس کا جھنڈا لے کے پھر رہے۔ کہاں سے کہاں نکل گئے، جن کے بارے میں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی آیتوں کے منکر جو ہے وہ جانوروں جیسے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، کہ جانوروں سے بدتر کام پر نکل رہے ہیں اور اس کے داعی بنے ہوئے دنیا میں۔
اگر بغیر حضور والے علم کے بچوں کو اس تعلیم کی طرف بھیجا تو پھر وہ وہاں جائیں گے اور کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا، کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں، اور پھر وہ جہاں جائیں گے تو وہاں سے پھر وہ انہی راہوں پر جائیں گے جو بھٹکانے والے راستے ہیں۔ اس لیے پہلی بنیادی ضرورت ہے، یہ پرائمری تعلیم یہ ہے، پراتھمک شکشن یہ ہے۔ پراتھمک شکشن کہتے ہیں نا کہ کوئی بچہ پراتھمک شکشن سے دور نہ رہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بنیادی تعلیم دی کہ بچے کو یہ سمجھایا جاوے کہ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے اور تیرے لیے آئیڈیل کون ہے، تیری کامیابی کا راستہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، ماں باپ کون ہیں اور انسان کون ہوتے ہیں، ماں باپ کا اور بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، انسانوں کا کیا حق تیرے اوپر ہے۔ یہ بنیادی تعلیم ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ تعلیم لی ہے اس نے تو زندگی کے سارے راستوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہوگا لیکن یہ کامیاب انسان ہوگا، اس کے پاس 2 وقت کھانا نہیں ہوگا لیکن یہ زمین پر کامیاب ہوگا، اس کے پاس پکی سڑک نہیں ہوگی لیکن یہ کامیاب ہوگا، اور اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے پاس پیٹ بھر کر کھانا ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، یہ پکی سڑک پر کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جیسے آج دنیا میں پکی سڑکوں میں سارا فساد ہے، پیٹ بھرے ہوا کا فساد ہے، جن کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہے وہ فساد مچا رہے ہیں، فقیروں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بھیک مانگ کے گزارا کر رہے ہیں، اور سماج کے عام طبقے کے غریبوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو مزدوری کر کے پیٹ پال لیتے ہیں، لیکن فساد مچانے والے جو پوری دنیا میں ہیں وہ سب اربوں خربوں کے مالک، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ، جنہوں نے پورا فساد برپا کر رکھا ہے پوری زمین پر اور انسانیت کو پریشان کر کے رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام یہ علم لے کر، اسی لیے صحابہ جا کر کہتے تھے من ضیق الدنیا الی سعتھا، کہ ہم تم کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لانا چاہتے ہیں، ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور جو مذاہب کے نام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے رکھا ہے ہم اس میں سے نکال کر ہم تم کو اسلام کے عدل کے سائے میں لانا چاہتے ہیں، کہ وہاں اگر شوہر قصوروار ہے تو اس کو سزا ہوگی اور بیوی قصوروار ہے تو اس کو سزا ہوگی، شوہر طاقتور ہے اس لیے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور وہاں اگر کوئی بادشاہ کا بیٹا ہوگا اس کو بھی سزا ہوگی، اور کوئی فقیر کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی چھوٹ نہیں پائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فقیر کے بیٹے کو تو سزا ہو جاوے اور بادشاہ کا بیٹا بری ہو جاوے۔ اسلام کا عدل ہے، اس میں انصاف ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے، اگر شوہر ظلم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر بیوی ظلم کرتی ہے تو اس کو مظلوم نہیں بنایا جائے گا، اگر وہ ظالم ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ زمین پر انصاف قائم ہوگا، انصاف سے امن ہوتا ہے، ظلم سے امن قائم نہیں ہوتا، چاہے گھر ہو، محلہ ہو، بستی ہو، ملک ہو، اگر گھر میں ظلم ہے اس گھر میں امن قائم نہیں ہوگا، کہ بچوں پر ظلم ہو رہا ہے یا بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، محلے میں اگر چند لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اس محلے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے آج ان کا ہاتھ اوپر ہے اس لیے وہ دبے ہوئے ہیں، کل کو ان کا ہاتھ اوپر آئے گا یہ ان پر مسلط ہوں گے، اس محلے میں امن قائم نہیں ہوگا۔ امن کے قیام کا جو معیار ہے وہ انصاف ہے، کہ جب انصاف ہوگا گھر میں، میاں بیوی کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہ رہا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہ رہی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ انصاف کے ساتھ، برابری نہیں، برابری الگ چیز ہے، انصاف عدل۔ برابری تو یہ ہے کہ لڑکی کے کپڑے لڑکے کو پہنا دو، لڑکے کے کپڑے لڑکی کے پہنا دو، اس کو برابری کہتے ہیں۔ برابری کہتے ہیں کہ بھئی عورت بھی کندھے سے کندھا ملائے گی، عورت بھی کندھے سے کندھا ملائے گی، برابری کریں گے، اس کو داڑھی نہیں تو مرد بھی نکال دے گا، کہ برابری کرنی ہے دونوں سے، کہ اس کو بھیجا آ گئی ہے، کہ برابری ہو جائے، دونوں کی چہرہ ایک ہی طرح کا دکھے، اس کے لمبے بال ہے تو چھوٹے کر دیں گے اس کو۔ یہ تو خدا کے نظام میں دخل گیری ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کو لمبے بال دیے تو رہنے دو بھائی، اور تجھے داڑھی دی ہے تو رہ کر مرد بن کے رہ، کہ مرد بنایا ہے داڑھی کے ساتھ اللہ نے، کہ مرد بنایا ہے کہ مرد بن کے رہے وہ، کہ برابری کا نام انصاف نہیں ہے۔
برابری جو ہے تو کیا ہے کہ 5 سال کے بچہ ہے اس کو اور 15 سال کا لڑکا ہے, دونوں کے کپڑے برابر لاؤ, کہ برابری ہے. میں تو انصاف کرتا ہے, ایسا بعض لوگ ہمارے تو سب برابر ہیں, تو ایسا کریں گے بھائی 5 سال کا جو لڑکا ہے اس کو بھی وہی کپڑے دلائیں گے جو 15 سال کے دلائے, وہی سائز ہوگی دونوں کی. ارے بھائی وہی سائز ہوگی, سائز الگ ہوگی تو پھر برابری ہوگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, پھر برابری ہوگی کہ یہ انصاف ہوگا. اس کو اتنی ضرورت ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پہن سکے ایسے کپڑے اور وہ پہن سکے ایسے اس کو دو, یہ انصاف. یہ لڑکا ہے تو اس کو لڑکے کے کپڑے دو, یہ لڑکی ہے تو اس کو یہ انصاف, یہ برابری نہیں, یہ انصاف ہے. ہاں انصاف ہوگا تو امن قائم ہوگا. برابری سے امن قائم نہیں ہوتا, برابری سے امن قائم ہوتا انصاف سے. حضور علیہ السلام انصاف لے کر آئے اور آپ نے کہا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان, کہ اللہ تم کو انصاف کا حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو اور انصاف سے اوپر احسان کرو. احسان کرو, 2 روپے نکلتے ہیں 2.25 دے دو. کتنے دے دو؟ 4 آنا احسان کر دو کہ ان پر احسان کرو. 5 روپے کی چیز وہ کہہ رہا ہے 5 روپے, اس کو 5.25 دے دو. بیچارہ غریب آدمی سارے بھاؤ غریبوں سے کرتا ہے, کیلے والے سے, ٹھیلے والے سے, لاری والے سے, سبزی والے سے. وہ 10 کہے 8 دیتا ہے اس کو, وہ 15 کہے 13 دیتا ہے. اور وہاں مال میں جو ہے پرنٹڈ برانڈیڈ آئٹم ہے تو پرنٹ جو ہے وہی دیتا ہے وہ, بلکہ وہاں 999 لکھا ہے 1000 دیتا ہے, 1 روپیہ زیادہ وہاں. یہاں کہاں انصاف کرا اور احسان کرے آدمی, احسان کرے ان کے اوپر. وہ 5 روپے کہہ رہا ہے, 5 روپے میں ہم نے سودا کر لیا, ٹھیک ہے بھائی 5 روپے اچھی بات, 5 روپے دیے پھر اوپر سے 2 دے دے. بیچارہ غریب آدمی, بھائی 2 روپے میری طرف سے ہدیہ, بچوں کو کھلا دینا. یہ حکم دیا حضور نے. ایک تو معاملہ ہے 5 برابر ہو گیا, آپ 5 دے گے کوئی حرج نہیں, آپ کا معاملہ ٹھیک ہے, آپ نے پورے پیسے دے دیے, لیکن آپ اس پر احسان کرو. بیچارہ غریب ہے, اس کو 2 روپے زیادہ دے دو, 5 روپے زیادہ دے دو. ٹھیلے والا, لاری والا, مزدوری کرنے والا ہے, مزدور نے سامان اٹھایا ہے, اس کا حق 100 روپے کا بنتا تھا. 100 روپے آپ سے طے کیے تھے, آپ نے 100 دیے, لیکن اس کا پسینہ دیکھ کر آپ کو اس پر تھوڑا سا ترس آ گیا کہ بھئی طے تو 100 کیے تھے, تمہارا حق 100 روپے ہے. وہی چلتا بھی ہے عرف, یہ 100 روپے تو آپ کی مزدوری کے, یہ 50 روپے میری طرف سے لے, گھر میں کچھ پھل ول لے کے چلے جانا. اس کا کہا تھا یأمرکم بالعدل, کہ انصاف کرو. اور پھر کیا کہا, والاحسان, اور وایتاء ذی القربى, اور قریبی رشتہ داروں کو دو. دینے کو کہا, کیا کرنے کو کہا, کہ دو رشتہ داروں. ایتاء ذی القربى, یہ قریبی رشتہ دار ہے جو, ان کے اوپر خرچ کرو. اللہ نے دیا ہے تو ان پر خرچ کرو. بھائی, ایک بھائی کے پاس زیادہ ہے وہ دوسرے بھائی کو دے, بھائی کے پاس زیادہ ہے بہن کو دے, اس پر خرچ کریں. دکھاوے کے واسطے نہیں, اس کو دبانے کے واسطے نہیں کہ ذرا خرچ کرے تاکہ دبا رہے ہم سے, ہمارا کام کرتا رہے وہ, اس وجہ سے نہیں. اللہ کا حکم ہے ان پر خرچ کریں تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا, صدقے کا ثواب ملے گا, خرچ کرنے کا ثواب ملے گا, کہ یہ حکم دیا گیا. یہ تعلیم ہے اللہ کی طرف سے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دی ہے کہ انصاف سے رہیں. انصاف سے, عورت ہے اس کو اس حساب, اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا کیا ہے عورت کے ساتھ, کہ اس کے اوپر اس کی بھی روزی کو اللہ نے واجب نہیں کیا. جب تک وہ لڑکی ہے تو باپ اس کو کھلاوے, یہ انصاف ہے, اس کو کھلاوے. بیٹی ہے, شادی کر کے آئی ہے تو شوہر اس کو کھلاوے, انصاف ہے. اور احسان کرے اس کے اوپر, اس کو کمانے نہ بھیجے, اس کو جاب نہ کراوے, کہ اس کا نفقہ تو اس کے باپ کے ذمے ہے. اور شادی کر کے آئے گی تو شوہر کے ذمے ہے. جو واجب ہے, سنت مستحب نہیں, واجب ہے شوہر کے ذمے کہ اپنی بیوی کی روزی روٹی کا انتظام کیے. وہ جو علمبردار بنے ہیں دنیا میں عورتوں کے حقوق کے, انہوں نے تو اس سے بھی ہاتھ اونچے کر دیے کہ وہ اپنی روٹی کمائے, وہ جاب کر کے کھائے گی, وہ چاہے بیوی بن کے آئے گی, وہ اپنی روٹی کھائے گی. ایک ملک میں نے یہ بات کہی تو میرا مترجم ترجمہ نہیں کر رہا, بلکہ یہاں کا تو عرف ہی یہی ہے کہ عورت اپنا کماوے, بیوی اپنا, شوہر اپنا کماوے. جب میں نے یہ بات عرض کی کہ بھائی شوہر کے ذمہ عورت کا نفقہ واجب ہے اللہ کی طرف سے, تو میرے کو یہ تو اللہ کا حکم ہے,
لیکن عرف ایسا بن گیا, ماحول ایسا بن گیا, جو میں نے عرض کیا نا ابھی کہ ہم جس طرف دوڑے بھاگے جا رہے ہیں, اس کا نتیجہ وہ نکلا جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب وہ میاں بیوی بننے کو تیار نہیں ہے, تو ماں باپ کیسے بنیں گے؟ وہ ان کی عقل تو ایسی ماری گئی ہے کہ صنف نازک کے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اس صنف نازک کو وہ 10 گھنٹے مزدوری کرواتے, 10 گھنٹے مزدوری کرواتے اس کی روٹی کی خاطر, جس کو اللہ نے نازک بنایا تھا, اور اس کو ایک شوہر کے ساتھ ایک باوقار زندگی گزارنے کے لیے اس کو کسی کے نکاح میں دیا تھا کہ ایک باوقار زندگی گزارے, باعزت زندگی گزارے, اپنے گھر میں رہ کر وہ گھر کی ملکہ بنے, اپنی گھر کی رانی بن کے رہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقام پر بٹھایا تھا اس کو لے جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں ذلیل کر دیا. اس لیے یہ تعلیم ہے حضور والی, اس کو سیکھنا سمجھنا ہے, ورنہ ہم بھی دھیرے دھیرے وہیں چلے جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں گئے, ہم بھی کھو جائیں گے اس میں, ترقی کے نام پر ادھر جا کے کھو جائیں گے. جیسے آج دنیا میں ہوا ہے کہ حضور والا مبارک طریقہ چھوڑا, آپ والے اس علم سے روگردانی کی, تو پھر اس عذاب میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا, اللہ تعالیٰ نے ذلت مار دی. ہے تو عمر رضی اللہ عنہ یہی فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے راستے سے عزت دی ہے. جب اسلام نہیں تھا تو ذلیل تھے, جاہلیت تھی, جہالت کے ساتھ عزت نہیں تھی. اللہ نے ہم کو اسلام کے راستے سے عزت دی. اعزنا اللہ بالاسلام, کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے راستے سے عزت دی ہے. لو نطلب العزت بغیر الاسلام اذلنا اللہ, کہ اگر ہم اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر عزت تلاش کریں گے, خدا ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا. عزت کا راستہ یہ ہے کہ حضور والی تعلیمات کو سینے سے لگاویں. اپنے گھر میں ہم اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھر میں تو ہم انصاف قائم کریں, اپنے گھر میں انصاف قائم کریں, اپنے محلے میں انصاف قائم کر سکتے ہیں, اپنے خاندان میں انصاف قائم کر سکتے ہیں کہ بھائی بھائی کا کیا حق ہے, یہ چچا مظلوم ہے بیچارے, ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. بھتیجوں کو سمجھایا جائے کہ بھائی ان کو ان کا حق ملے, حمایت تک کی جائے بھیجا کہ میری قوم ہے, میری برادری ہے. حضور نے ساری رگیں کاٹ دی. کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے, اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ کسی سید کو پٹھان پر, کسی پٹھان کو سید پر مال دولت کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوگی, تقوی کی وجہ سے فضیلت. یہ تقوی ہے تو ٹھیک ہے, تقوی معیار ہے. حضور نے کہا کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے, عرب ہیں, لیکن آپ یہ فرق ہے, عزت کا معیار وہ تقوی ہے. پھر یہ باتیں ساری ختم ہو جائے گی کہ یہ گاچی ہیں اور یہ عرب ہیں اور یہ سید ہیں, یہ پٹھان ہیں. ہاں اللہ کے بندے ہیں, کلمہ گو ہیں, حضور علیہ السلام کے امتی ہیں, یہ معیار ہے ہمارا. پھر حمایت اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ میری قوم, کہ میری قوم ہے, گاچی برادری کا ہے, یہ عرب ہے, میری قوم کا ہے. یہ حمایت کا معیار نہیں ہے. حمایت کا معیار عدل و انصاف ہے, کہ انصاف کے ساتھ جو آدمی حق پر ہوگا اس کا ساتھ دیا جائے. نہیں طاقت اتنی ہے تو خاموش رہے, کہ طاقت نہیں ہے کھل کر ساتھ دینے کی, تو کیا کرے گا آدمی, کہ بیجا حمایت نہیں کرے گا تاکہ گنہگار نہ ہو. ان کو پتا ہے کہ بھائی نے غلط کیا ہے, اس کے ذمہ ہے کہ اپنے بھائی کو روکے کہ تو غلطی پر ہے, مسئلہ ختم ہو جائے. لیکن نہیں ہے اتنی طاقت, تو پھر کیا کرے, اب بیجا حمایت نہ کرے اس, بیجا حمایت نہ کرے اس, تو پھر عدل قائم ہو جائے گا, گھروں میں انصاف ہوگا, محلے میں انصاف, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ایک تھوڑی سی مدت میں مدینہ میں عدل قائم ہو گئے. آگے بڑھتے بڑھتے آپ کی حیاتی میں وہ عدل حجاز میں پہنچا, اور لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آئے. دنیا بھر میں جو اسلام پہنچا وہ اسی طرح گیا کہ صحابہ صحیح زندگی لے کر گئے ان کے پاس, ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ صحیح زندگی ہے. تو ایک بڑا طبقہ تو ان کی اس بات سے ہی اسلام کی طرف آمادہ ہو گئے. پھر اس کے بعد آگے کی باتیں ہوئی. یہ ایک مبارک زندگی ہے, جس کو سیکھنا سمجھنا ہے. یہ ہمارے ذمہ, ہم سیکھیں تاکہ ہم ہر ایک کا حق ادا کریں, اپنی بیوی کا, بچوں کا. خاندانی عرف وہ حق نہیں ہوتا, خاندان میں تو ظلم ہے. پرانی جو پرمپرائیں بولتے ہیں نا خاندانوں میں, اس میں تو ظلم بھرا پڑا ہے, بیویوں کو ذلیل کیا جاتا ہے, ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے, اس میں تو اس کو مظلوم بنا کے رکھا جاتا ہے. اسلام نے حق دیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بتایا کہ بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے, تو اس کو کھلاویں, پلاویں, پہناویں.
اس کو خوش رکھیں اور اپنی ذات سے بھی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا خیال کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ علیہ السلام رات میں گھر میں تشریف لاتے تھے تو اتنی زور سے سلام کرتے تھے کہ اگر ہم جاگتے ہوں تو جواب دیں اور اگر سو گئے ہوں تو ہماری نیند خراب نہ ہو، ہماری نیند خراب نہ ہو۔ سلام اس طرح کرتے تھے، اگر گھر والے سو گئے ہوں تو ان کی نیند خراب نہ ہو، اور جاگ رہے ہو تو جواب دے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کان ضحاکا بساما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہنستے مسکراتے رہتے تھے۔ کان ضحاکا بساما، کہ ہنستے مسکراتے رہتے تھے ہمارے ساتھ۔ یہ زندگی ہے آپ کی۔ امی جان فرماتی ہے کہ آپ ہمارے گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جھاڑو۔ آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور امی جان فرمایا کہ آپ ہمارے گھر میں جھاڑو لگا دیتے، آٹا گوندھ دیتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، کوئی مہمان آتا تھا تو آپ خدمت کرتے تھے، یعنی مہمان کو خاطر توازو کرتے تھے، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں بٹھاتے ہیں، تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے۔ یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کے پاکیزہ اخلاق ہیں، یہ مبارک زندگی ہے جو انصاف سے اوپر احسان ہے جس میں، اور احسان سے اوپر ایثار ہے کہ آپ نے ایثار سے کام لیا، خود بھوکے رہ کر کھلا دیا لوگوں کو، پیاسے رہ کر پہنا دیا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوڑا پہنا ہوا تھا، 2 چادر، ایک نیچے ایک اوپر، آپ بیٹھے تھے، یہ دیہات سے آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کا مجھے دے دو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جوڑا مجھے دے دو۔ تو حضور نے کہا اچھی بات، آپ اندر گئے اور دوسری چادر بدل کر اور جوڑا لا کے اس کو دے دی۔ تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہ دیہاتی سے کہا رے بھائی تیرے پاس تو کپڑے ہیں، تو کیا کرے گا؟ حضور کے پہنے ہوئے کپڑے تو نے مانگ لیے۔ تو کہنے لگا جب مر جاؤں گا تو اس سے کفن بناؤں گا، اس لیے لے جا رہا ہوں، مر جاؤں گا تو اس سے کفن۔ پہنے ہوئے کپڑے آپ نے اتار کے دے دیا، وہ مرے گا تب کفن بنائے گا، ابھی تو زندہ ہے وہ، لیکن آپ نے اپنے کپڑے دے دیے۔ یہ اجنبی آدمی، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، یہ زندگی ہے آپ کی، یہ مبارک زندگی ہے۔ اگر یہ زندگی آئے گی گھر محلے میں تو گھر جنت بن جائیں گے۔ اب اس کو مالدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، یا فقیری میں بادشاہی ہے جو مفت میں مل رہی ہے، کہ یہ اس فقیری میں بادشاہی ہے کہ اس کو مالدار بننے کی ضرورت ہے۔ وہ ایسی زندگی بنا لے خود بادشاہ بن جائے گا، بغیر تاج کا بغیر کرسی کا بادشاہ ہے، بغیر ووٹ کے یہی بادشاہ ہوگا، ایک ووٹ کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ حضور والے اخلاق اختیار کر لیے، حضور والی زندگی اختیار کی ہے، اب اس کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ممبر بننے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کے بورڈ پر نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کمیٹی کا چیئرمین بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بغیر بنائے چیئرمین ہے، یہ بغیر بنائے ہوئے بادشاہ ہیں کہ حضور والی زندگی اختیار کی ہے۔ آپ کی زندگی میں انصاف، آپ کی زندگی میں احسان ہے، اور آپ کی زندگی میں ایثار ہے کہ آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے دوسروں کو کھلا دیا، اپنا کپڑا اتار کے پہنا دیا، اور آپ نے قرضہ کر کے مہمانوں کو کھلا دیا کہ آپ کے پاس نہیں تھا انتظام۔ حضرت بلال سے کہا کہ بلال جاؤ کچھ انتظام کرو کہیں سے، یہ مہمان ہیں، ان کو کھلانا ہے، ان کو پہنانا ہے، ان کو کپڑا دینا ہے، ان کو یہ کرنا ہے۔ اسی طرح کے سارے انتظامات میں قرضہ ہو جاتا تھا۔ اس کے واقعات حدیثوں میں کہ لوگوں کی ضرورتوں کے خاطر آپ نے، اپنے پاس تو نہیں تھا، پورا ہو گیا، لیکن پورا ہونے کے بعد بھی آپ نے اوروں سے قرضہ لے کر اور دوسروں کی ضرورت پوری کر، اور پھر جب آپ کے پاس آیا آپ نے وہ قرضہ چکا دیا، آپ کے ذمے کسی کا کوئی قرضہ باقی نہیں رہا۔ ایک آدمی کھڑے ہوئے تھے، اخیر میں جب آپ نے اعلان کیا وفات سے چند دن پہلے، بھائی کسی کا کچھ نکلتا میرے پاس ہو تو مجھ سے لے لے، تو ایک آدمی نے کہا رسول اللہ میرا 1 درہم ہے۔ حضور نے پوچھا بھائی اچھی بات ہے، میں نے کب لیا تھا ذرا مجھے یاد دلا دو، ابھی یاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا فلاں موقع پر کوئی لوگ آپ کے پاس آئے تھے، ان کی کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے لیا تھا۔ تو حضور نے اپنے چچا زاد بھائی فضل ابن عباس سے کہا کہ فضل 1 درہم ان کو دے دو، جس کا لیا وہ سب کا ادا کر دیا، اپنے لیے تو نہیں لیا کبھی، اپنا گھر بنانے کے لیے کبھی آپ نے قرضہ نہیں کیا، اپنی چاہتیں پوری کرنے کے لیے 4 آنے کا قرضہ نہیں کیا، لیکن امت کے خاطر آپ نے جو ہے
قرضہ کیا تو قرضہ پورا ادا کیا، اس کے بعد دنیا سے گئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مقروض آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی چاہے وہ شہادت کی موت مرتا. جو قرض کر لیتے ہیں معمولی معمولی چیزوں میں، گھر بنانے کے لیے، گاڑی لانے کے لیے، اور فلیٹ خریدنے کے لیے، اور بزنس کرنے کے لیے بڑی بڑی لونیں لے لیتے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قرض کے ساتھ آدمی گیا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو اپنی چاہتوں کے خاطر ہم یہ راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ حضور والا طریقہ اختیار کریں کہ زندگی میں سادگی ہے. کھانا پینا پہننا اوڑھنا اگر سادہ ہے، گھر والوں کو اس کا عادی بنایا ہے، تو پھر زندگی خوشحال ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی، اور گھر میں سکون ہوگا، ہر وقت محلے میں سکون ہوگا. اور پھر یہ مبارک زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس امانت، یہ زندگی امانت جو لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ سسکتی ہوئی جو انسانیت ہے، ان کی جائے پناہ یہی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، اللہ اسے ناکام کرے گا. آخرت میں بھی انجام کے اعتبار سے وہ گھاٹے میں جائیں گے. جتنی تدبیریں ہو رہی ہیں دنیا میں، جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ ساری فساد کی طرف لے جانے کی ہیں. ہاں اگر وہ حضور کے طریقے پر ہیں، حضور والے مبارک علم کی روشنی میں ہے، تو پھر وہ فلاح کی طرف لے جائے گی. ورنہ آپ کے علم اور آپ کے مبارک طریقے کو چھوڑ کر جتنی تدبیریں ہو رہی ہیں، چاہے وہ ایمان والے کر رہے ہوں، چاہے ایمان والے کر رہے ہوں، اگر حضور کے طریقے کے خلاف وہ تدبیریں ہیں، وہ تدبیریں کبھی منزل پر نہیں پہنچے گی. خلاف پیغمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پر اگر جا رہے ہو، ہرگز منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو. وہ صرف نماز اور عبادت کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے. یہ پوری زندگی کے نظام میں آپ والے مبارک طریقوں کو لایا جاوے، آپ کی مبارک تعلیمات کو لایا جاوے، تو پھر زندگیاں خوشگوار ہو جاوے گی. فقر کے ساتھ لوگ خوشحال ہوں گے، فاقوں میں مزے کریں گے. انجوائے کرنے کے لیے ان کو پھر پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ فاقوں میں مزے کریں گے. جیسے صحابہ کے بہت سارے خاندان گھرانے کہ فاقوں میں مزے کی انہوں نے، اور دنیا سے جاتے ہوئے کہہ گئے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے. کوئی کہہ رہا ہے کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کھانا پورا نہیں ان کے پاس، حالات تنگ تھے اس وقت ان کے، لیکن یہ کہہ رہے کہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ مزہ ابھی چکھا نہیں ہم نے. اسلام پر عمل کرنے کا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا، اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے، وہ مزہ ہم نے نہیں چکھا ہے. پھر یہ چاہتوں کی ساری لذتیں بھول جائیں گے، ساری خواہشیں چھوڑ دیں گے. پھر جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کا مزہ چکھا، ساری خواہشیں چھوڑ دی، اور دنیا سے اس حال میں گئے کہ کفن کا کپڑا نہیں تھا ان کے پاس، لیکن کامیاب زندگی گزار کے گئے. ایسے فقراء صحابہ بہت سارے تھے کہ جنہوں نے چاہتوں کے مزے قربان کر دیے سارے، اور فقیری کی زندگی اختیار کی. مکہ میں جن کے پاس بہت کچھ تھا لیکن اللہ کے نام پر ہجرت کر لی. فقراء مہاجرین جن کو کہتے ہیں، کہ مکہ میں ان کے پاس تھا، مال دولت تھا، مکانات تھے ان کے پاس، خاندان کنبہ قبیلہ تھا، لیکن اللہ کا نام لیا، اس اللہ کے نام پر ان پر حالات آئے، تو پھر انہوں نے ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر وہ فقر میں انہوں نے مزہ چکھا. اسلام کا مزہ ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا مزہ ہے، نماز پڑھنے میں پھر مزہ ہے، روزہ رکھنے میں مزہ ہے، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ ہے، اللہ کا نام لینے کا مزہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق کے ساتھ لوگوں پر اپنا لگانے کا مزہ ہے. ابھی ہم نے وہ چکھا نہیں ہے، ابھی لینے کا مزہ چکھا ہے. اس لیے آدمی بٹور رہا ہے، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بھائی سے بھی، بہن سے بھی، بیوی سے بھی، ہر جگہ سے لے رہا ہے. دینے کا جب مزہ چکھیں گے تو پھر آدمی دے رہا ہوگا سب جگہ، ماں کو بھی دے گا، ابا کو بھی دے گا، بھائی کو بھی دے گا، اور بیوی کو بھی دے گا، اور امت کو بھی دے گا، کہ آدمی نے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا مزہ چکھا ہے. اس لیے یہ نقل و حرکت، یہ محنت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ان چیزوں پر محنت کریں، ایمان پر، عبادت پر، اخلاق پر، انصاف پر، احسان پر، اللہ کی یاد پر، دعا کی طاقت پر، اس پر محنت کر کے ان چیزوں میں
ان خوبیوں میں کمال پیدا کریں اور جتنا جا سکتے ہیں جاویں. جب تک آنکھیں بند نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاس راستہ کھلا ہوا ہے. جتنا جا سکتے ہیں جاویں ہم. اس میں تنافس کریں. یہ ہے تنافس کرنے کی جگہ کہ ایمان میں آدمی آگے بڑھیں, عبادت میں آگے بڑھیں, حضور والا علم حاصل کریں اور اپنے اخلاق کو سنواریں. اپنی جان مان خدا کے نام پر لگانے میں آپ بھی تنافس کریں. یہ تنافس کی جگہ ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, کہ یہ راستہ ہے جہاں آدمی ریس لگاوے, دوڑ لگاوے. یہاں گھر بنانے میں جو تنافس کر رہے ہیں پچھتائیں گے, وہ پچھتائیں گے. سواریوں میں, موبائل میں تنافس میں لگے وہ انجام کار پچھتائیں. دنیا میں بھی پچھتائیں گے اور آخرت میں ہمیشہ پچھتاوا ہوگا, کیونکہ یہ ساری چیزوں کا حساب دیتے دیتے دم نکل جائے گی. ساری چیزوں کا حساب ہے. اور یہ اگر خبط ہے کہ حلال ہے ہمارا, تو حلال کی کمائی ہماری اس میں سے کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے حلال کا ہی حساب ہے. حساب کس کا ہے؟ حرام والے تو سیدھے بائی پاس چلے جائیں گے. ادھر بائی پاس ہوتا ہے کہ ان کو تو سیدھے بائی پاس پہنچا دیا جائے گا. حرام والوں کا حساب حلال والوں سے حساب کتاب ہوگا سارا, کہ اگر کہاں سے کمایا تھا, کہاں خرچ کیا تھا, انہی سے پوچھا جائے گا. بعض مطلب یہ زوم ہوتا ہے کہ ہم تو حلال کا کماتے ہیں, ہماری اپنی ملکیت ہے, اس میں سے کر رہے ہیں. یہ مال اللہ کی امانت ہے, یہ جان اللہ کی امانت ہے. ہم کہاں خراب کام کرتے ہیں؟ ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, حج بھی کر لیا ہے, ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کر رہے ہیں, اور یہاں محلے کے 80% لوگ بے نمازی ہیں. یہاں گھر میں بچے بے نمازی ہیں, گھر میں اسلام نہیں ہے. جن کا اسلام اور جن کا دین تو ہمارے ذمہ فرض ہے. او انفسکم واہلیکم نارا, او ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں علمہم الدین, یعنی ان کو دین سکھاؤ. ان چیزوں نے ہم کو قناعت میں مبتلا کر دیا. ایسا نہ ہو, اس دھوکے سے نکلنا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ یہ رائے خدا کی جو محنت نقل و حرکت ہے وہ جان مال کے دھوکے سے نکلنے کے لیے ہے, کہ مسلمان اپنی جان مال کے دھوکے سے نکل جائے. جان میری ہے, مال میرا, یہ دھوکہ ہے. اس دھوکے سے آدمی نکلے. زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھے آدمی کہ میرے ذمہ کیا ذمہ داریاں ہیں, میرے ذات کے حساب سے, میرے بچوں کے حساب سے, میری بیوی کے حساب سے, میرے خاندان کنبے قبیلے کے حساب سے, اور پھر میں حضور علیہ السلام کا امتی ہوں. آپ خاتم النبیین ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ کا پیغام ہے جو آپ نے میدان عرفات میں دیا. صحابہ نے اس ذمہ داری کو سمجھا اور اس ذمہ داری کو لے کر وہ نکلے دنیا میں, وہ دنیا میں چلے آپ کا پیغام لے کر. وہی پیغام ہر زمانے کے نیک لوگوں نے اٹھایا اور وہ انہوں نے اپنی جانیں اس پر کھپائی, اپنا مال لگایا, اپنے جذبات قربان کیے. اور ہزاروں لاکھوں اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں ایسے رہے ہیں کہ جو پیدا کہیں ہوئے ہیں, دفن کہیں ہوئے. یہ جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں سب جگہ, جتنی خبریں ہیں بزرگوں کی, ان کی تاریخ پڑھیں, ان کی پیدائش کہاں تھی, کہاں پیدا ہوئے, کہاں دفن ہوئے, اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا, وہ وہاں سے یہاں کیوں آئے تھے. وہ پیدا ہوئے تھے کہیں 2000 کلومیٹر, 4000 کلومیٹر, 6000 کلومیٹر دور, اور پھر وہ سفر کر کے نکلے دنیا میں اور دنیا کے علاقوں میں, خطوں میں پہنچے, اور وہ اتنا رہے کہ ان کی وفات ہو گئی. وہی ان کی قبریں بنی ہیں. ذرا ہم ان کی تاریخ پڑھیں, وہ کیوں آئے تھے, ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کو ہدایت مل جاوے, حضور والا مبارک طریقہ دنیا میں عام ہو جاوے, آپ والا علم گھر گھر پہنچ جاوے. اسی مقصد کے خاطر وہ نکلے تھے. اور ہر زمانے میں آج بھی ہیں ایسے لوگ جو اس مقصد کے خاطر دنیا کے خطوں میں سفر کر رہے ہیں, جو اسی مقصد کے خاطر کوئی کسی علاقے میں پیدا ہوا ہے, کسی علاقے میں خدمت کر رہا ہے, کوئی کسی علاقے میں پلا پڑا ہے, کسی علاقے میں جا کے پڑھ رہا ہے, کسی علاقے میں جا کے پڑھا رہا ہے. یہ دینی خدمتیں جتنی ہیں وہ اسی طرح ہر زمانے میں ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی. سعادت مندی ہماری ہوگی, خوش قسمتی ہماری ہوگی کہ ہماری یہ جان لگ تو کہیں بھی جائے, کہیں بھی لگے گی, مٹی پر لگے گی, لوہے پر لگے گی, لکڑے پر لگے گی, نام کے ساتھ ٹائٹل لگ جائے گا, لکڑے والے, لوہے والے, پیتل والے, تانبے والے, کپڑے والے, جوتے والے. یہ ٹائٹل کچھ کام نہیں دے گا, کوئی کام نہیں دے گا. آخر میں میت پکارا جائے گا, یہ فلاں لوہے والے لکڑے والے کا میت ہے.
باقی یہ ٹائٹل قبر میں کام نہیں لگے گا، یہ میدان محشر میں کام نہیں لگے گا کہ بہت بڑے لوہے کے بیپاری تھے، بہت بڑے لکڑے کے بیپاری تھے، بہت بڑا ان کا نام تھا۔ یہ نام نہ قبر میں کام دے گا اور نہ میدان حشر میں کام دے گا۔ ہاں، آدمی کا ایمانی معیار کام دے گا کہ بہت بڑے ایمان والے تھے، بہت بڑے تقوی والے تھے، بہت بڑے علم والے تھے، بہت بڑے دین کی خدمت کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کی مرضی پر لگایا تھا، اور انسانیت کی ہدایت کے خاطر اور انسانیت میں خیر زندہ ہو اس کی خاطر ان کی جان مال، ان کا وقت صلاحیت استعمال ہوا تھا۔ یہ آدمی کو کام لگے گا۔ جیسے صحابہ نے اس نسبت پر اپنا کھپایا لگایا تو آج انہی نسبتوں کے ساتھ ان کے تذکرے دنیا میں بھی زندہ ہیں اور میدان محشر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، حضرت عثمان و علی ہوں گے، اور عشر مبشرہ ہوں گے، اور مہاجرین و انصار ہوں گے، اور اسی طرح ہر زمانے میں جو ان کے اتباع کرنے والے تھے والذین اتبعوہم بإحسان، وہ سب ان کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے۔ تو وہ عزت اور شرف آدمی کو کام دے گا، وہ شرف کام دے گا۔ اس شرف کے خاطر آدمی کوشش کر رہا ہے، یہ عقل مند آدمی ہے، یہ ہوشیار آدمی ہے جو ماں بعد موت کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ ہوشیار آدمی، آپ نے اسی کو عقل مند کہا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ جو ماں بعد موت کے لیے کام کر رہا ہے، اپنے اوپر قابو میں رکھ رہا ہے۔ یہاں بہت سارے راستے کھلے ہوئے، یہاں بھی جا سکتا تھا، وہاں بھی جا سکتا تھا، یہ بھی کر سکتا تھا، وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہاں اپنے اوپر قابو کیا اور حضور والا سیدھا راستہ صراط مستقیم اختیار کیا، اور پھر اس کی محنت کے خاطر اپنی جان مال وقت صلاحیتوں کو کھپایا لگایا، تو پھر اب یہ اپنی آخرت کو اچھی بنانے والا ہوگا۔ عمل لما بعد الموت میں شامل ہوگا کہ اس نے ماں بعد موت کے لیے کچھ کام کیا ہے، ذخیرہ جمع کیا ہے، وہی چیز کام دے گی، ورنہ آدمی چلتے چلتے دنیا سے چلا جاتا۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، موت ایک سچی حقیقت ہے۔ آج تک کوئی قارون فرعون پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو، کوئی بڑا سے بڑا سائنٹسٹ نہیں آیا ہے جو یہ کہتا ہو نہیں مروں گا، میں میرے پاس سائنس ہے، میرے پاس ٹیکنالوجی، اس ٹیکنالوجی پر میں زندہ رہوں گا ہمیشہ، کوئی دعویٰ نہیں کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ موت ہر ایک کے گردن پر پنجہ مارے گی۔ ہاں، بڑے سے بڑوں کو دنیا سے جانا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کو بھی جانا ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی جانے سے پہلے سنبھل جاوے، پیچھے آ جاوے تھوڑا سا۔ بہت سی مرتبہ پیچھے آنے میں بھلائی ہوتی ہے، ہر مرتبہ آگے جانے میں بھلائی نہیں ہوتی، بہت سی مرتبہ پیچھے آنے میں کیا ذرا پیچھے ہو جاتا، ذرا پیچھے ہو جاتا ہے، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور ذرا پیچھے نہیں آتا ہے تو بڑے بڑے مسئلے پھنس جاتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض وقت ٹریفک بہت پھنس جاتا ہے، پھر کوئی دیکھتا ہے عقل مند کے بڑا ایک آدمی ذرا پیچھے تھوڑی گاڑی کرے گا، سب کی نکل جائے، اس کو سمجھا بھائی صاحب تھوڑی پیچھے کر دو، وہ ذرا پیچھے ہوتا ہے راستہ کھل جاتا ہے، وہ نہیں مانتا تو پھر ٹریفک بڑھتا رہتا ہے، پیچھے بڑھتا رہتا ہے، اور بڑھتا اور جام ہو جاتا۔ تو ایسے ہی ہے زندگی میں، عقل مند ذرا پیچھے آ جائے تو بچوں کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے، بیوی کے بھی حل ہو جائیں گے، خاندان کے بھی حل ہو جائیں گے، امت کے بھی حل ہو جائیں گے۔ اور اگر نہ آئے پیچھے اپنی ضد میں رہے ہیں، اپنی ضد میں رہے ہیں، تو پھر یہ خود بھی پھنسے گا، بچوں کو بھی لے ڈوبے گا، خاندان کو لے ڈوبے گا، کنبے کو لے ڈوبے گا۔ اس لیے تھوڑا پیچھے آنا ہے، سوچنا ہے۔ اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ آدمی اس ماحول میں سوچ بھی نہیں پاتا ہے، کر تو کیا کرے گا، سوچ نہیں پاتا ہے۔ اس ماحول میں اتنا فساد اور بگاڑ ہے کہ آدمی اس ماحول سے ذرا باہر ہو جاوے ایک مرتبہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا آباد کرے، دور دراز علاقوں میں جا کر ایک نئی دنیا آباد کرے اللہ کے راستے میں، کہ آدمی مسجد کی چار دیواری میں ہے، تعلیم کے حلقوں میں ہے، صبح شام اللہ کی طرف دعوت دینے میں ہے، اور رات کی تنہائیوں میں خدا کے سامنے آدمی روتا ہے، تو اب دل کی دنیا بدلے گی، اب بات سمجھنے کے قابل ہوگا آدمی، اب کچھ سمجھ میں آنے کے قابل ہوگا، کہ ذرا سا دل میں اب جگہ بنے گی کہ کچھ سمجھے۔ اس دھوکے سے آدمی نکلے، اس لیے نکالا جاتا ہے کہ آدمی راہ خدا میں نکل کر اپنا شعور بیدار کرے اور اس غفلت سے باہر آوے، سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ بعض مرتبہ زنگ ایسا لگ جاتا ہے کہ اس پر کلر کریں گے تو کلر بھی خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ زنگ نکال کر اس کو کلر کے قابل بناتے ہیں۔ لوہے پر لگ جاتا ہے کہ اگر اسی زنگ پر اسی کانٹ پر کلر کرے تو وہ کلر بھی برباد ہوگا، تو ایسا کانٹ لگ جاتا ہے دلوں کو کہ کوئی اچھی بات بھی پھر اثر نہیں کرتی، وہ بات بھی برباد ہوتی رہتی ہے روزانہ۔
راہ خدا میں نکل کر آدمی عبادت کا پابندی کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اپنا دین سیکھ کے، اللہ کی بڑائی بول کے اندر کے اس کچرے کو صاف کریں، اس زنگ کو دور کریں، اب اس قلب میں صلاحیت پیدا ہوگی کچھ سمجھنے کی۔ اس لیے ہمارے ایک پرانے ساتھی تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ 4 مہینے میں جب آدمی نکلتا ہے تو پہلے چلے میں دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ایک چلہ گزرتا ہے 40 دن ہوتے، تو 40 دن گزرتے 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 آدمی دعا مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو یہ ساری عبادتوں سے، اعمال سے دعوت دیتا ہے، اس سے دل کا کاٹ صاف ہوتا ہے۔ پھر جب دوسرا چلہ شروع ہوتا ہے تو دوسرے چلے میں آدمی پر دین کا رنگ چڑھتا ہے۔ جب آدمی ٹوپی ذرا سیدھی پہنتا ہے، پہلے تو بال آگے کر کے یوں پہنتا تھا، اب بال اندر کر کے ٹوپی ٹھیک کرتا ہے۔ شرٹ پینٹ میں گیا تھا تو اس کو شوقی کرتا پاجامہ پہن، کلین شیو گیا تھا تب ذرا سا چلے کے بعد اس کو تھوڑا شعور آتا ہے کہ ذرا سنت مطابق رہنا چاہیے، تو دوسرے چلے میں آدمی پر دین کا رنگ چڑھتا ہے، اور تیسرے چلے میں آدمی دعوت کا ڈھنگ سیکھتا ہے۔ تیسرے چلے میں دعوت کا ڈھنگ سیکھتا ہے کہ اب آدمی بات کرنا سیکھتا ہے، اعلان کرتا ہے، پہلے شروع میں 1 چلہ 2 چلہ ہوتا ہے، تھوڑی گشت میں بات کرتا ہے۔ تیسرا چلہ آتے آتے آدمی اب موقع دیکھ کے، ایک بوڑھا آدمی اس کو سمجھانا ہے، 2 آدمیوں سے بات کرنی ہے، 5 آدمیوں سے بات کرنی ہے، 50 آدمی اب بیٹھے ہیں ان کے سامنے بات کرنی ہے، تو آدمی کو دعوت دینے کا ملکہ تھوڑا پیدا ہوتا ہے۔ پھر آدمی اس پر چلتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، تو ان چیزوں میں آدمی ترقی کرتا رہتا ہے، اور چھوڑ دیتا ہے تو پھر سب بھول جاتا ہے، دوبارہ گھر آ کر 2 مہینے 4 مہینے میں سب چھوڑ دیتا ہے، پھر سارا رنگ ادھر جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ راہ خدا میں نکل کر آدمی صحیح وقت لگاوے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے گزارش کرتے ہیں سب سے، جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت مشغول ہیں ان سے بھی، جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم بہت مشغول ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مرنا ہم سب کو ہے، اور موت سے پہلے پہلے ان کمالات کو جتنا پیدا کیا ہوگا اتنی موت اچھی ہوگی، اور اتنا ماں بعد موت اچھا ہوگا، قبر، میدان محشر، اور پھر وہاں کے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت۔ بلکہ بہت سارے وہ کام آتے ہیں بیچ میں کہ اگر وہ کام اچھے سے کر لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب کی جھنجھٹ سے بھی دور، ادھر ان کو ادھر سے فلائی اوور دے دے گا، ادھر پل بنا دیتے ہیں اوپر سے کہ سٹی کراس کر کے اوپر سے سیدھے نکل جاتے ہو، تو ان کو بھی، ان کا بھی ایک درجہ ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا، کہ ان پر زیادہ لوڈ نہیں آئے گا، کہ ان کے اعمال اچھے ہیں، عبادت کلیئر ہے، نماز اچھی، حدیث میں سب سے پہلے دفتر کھولا جائے گا نماز کا، نماز اچھی نکلی ہے چلو، اور نماز اچھی نہیں ہے تو پھر سارے چوپڑے کھلیں گے۔ تو اس لیے بعض کام پھر ایسے ہو جائیں گے اللہ کی توفیق سے کہ آدمی کو حساب کتاب کی بھی زیادہ جھنجھٹ، اس میں ایک باجماعت نماز بھی، جو 5 انعام ہیں 5 نماز کے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بولتے ہیں بھائی روزے کی تنگی دور ہوگی، اور دوسرا قبر کا عذاب دور ہو جائے گا، تیسرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، اور پل صراط آسان ہو جائے گا، اور حساب کتاب اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس کے لیے جہاں، کیونکہ آگے کی یہ منزلیں ہیں، مسئلہ یہاں پورا نہیں ہو جائے گا، خبر میں جانا ہے، اور پھر یہ منزلیں ہیں آخرت، اور پھر اس کے بعد جو جگہ ہے جنت، وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، وہ ایمان والوں کی جگہ ہے، جو اصل ٹھکانہ ہے، جو ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، وعدت للمتقین، کہ وہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، وہاں داخل کر دیا جائے گا اس طرح سے کہ اب وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، وہاں کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، جو کچھ ہے سب اپنا، کوئی بھاگ لینے آئے گا، نہ بھائی آئے گا، نہ بہن آئے گی، نہ چچا آئے گا، اور نہ کوئی پارٹنر آئے گا کہ بھائی میرا بھی حصہ ہے، اور نہ کوئی زبان اٹھانے کے لیے آئے گا کہ بھئی یہاں تمہارا زیادہ ہے ہمارا نکلتا ہے، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ وہاں تمہاری جی کی چاہتوں کا سامان ہے، جو کرنا ہے مزے کرو، جو کھانا ہے، جو پہننا ہے، جو کرنا ہے، وہاں مزے کرنے ہیں، مزے۔ دنیا میں مزے کرنے کو نہیں آئے ہیں، یہاں تو حکم پورے کرنے آئے ہیں، اللہ کا حکم ہے حضور کے طریقے پر پورا کرنا ہے،
اور مزے کرنے کے لیے جنت ہے. یہاں کوئی جگہ نہیں. یہاں نہ بمبئی مزے کرنے کے لیے نہ دبئی مزہ کرنے کے لیے. یہاں مزے کرنے کے لیے, یہاں حکم پورا کرنے کے لیے پوری زمین ہے کہ جہاں جاؤ نماز پڑھ سکتے. پوری زمین پر اللہ نے پوری زمین کو پاک بنایا ہے. جہاں جا کر آدمی روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتے. جہاں چاہے آدمی انسانیت کی خدمت کرے, پوری انسانیت کے ساتھ بھلا سلوک کرے. پوری زمین پر آدمی کہ یہاں حکم پورے کرنے, یہاں مزے کرنے کی کوئی جگہ نہیں زمین پر. یہ حکم پورا کرنے کی, اس میں پابندیاں ہیں. مزے کرنے کی جگہ جنت ہے جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنائی ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ اب اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی سنوارنے کے لیے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام یہ دیا ہے بزرگوں کے ذریعے سے کہ آدمی راہ خدا میں نکل کر اپنی زندگی کا نظام ٹھیک کرے. اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ اس کے لیے سب تیار ہیں؟ اس کے لیے 4 مہینے لگانے پڑے تو کچھ زیادہ ہیں؟ بولو نا بھائی ذرا زور سے. 4 مہینے اگر لگانے پڑے تو کچھ زیادہ ہے؟ بڑا سستا سودا ہے, بہت سستا سودا ہے. اس لیے اب زیادہ آگے پیچھے نہ کریں, ٹال مٹول نہ کریں. ٹال دیں گے تو ٹل جائے گا, لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا. اب آپ حضرات سے گزارش ہے, جس طرح اطمینان سے بیان سنا ہے, بیٹھے رہے بھائی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, ارے بیٹھ جاؤ, تھوڑی دیر صبر کر لو. جیسے اطمینان سے سنا, اب ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک دین کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور اس دین کا پیغام پوری امت تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے تیار. اب کھڑے ہو کر ہمت کے ساتھ پیش کریں. کون تیار ہے اس کے لیے؟ کھڑے ہو کر پیش کریں. اب باری آپ کی آئی ہے بولنے کی. اب کھڑے ہو کر پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کے لیے تیار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ مبارک فرمائے.